نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المائدہ آپ کی چل رہی ہے اور آج کی تفسیر آپ کی سورہ المائدہ آیت نمبر 80 سے ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ایک چیز یاد رکھیں، سورہ کا بیک گراؤنڈ ذہن میں ضرور رکھیں تاکہ آپ کو آیات سمجھ میں آئے۔ اور بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ مدنی سورہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود ہیں اور یہاں پر اہل کتاب بھی ہیں اور مشرکین بھی ہیں اور منافقین بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ لیکن خاص طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی کئی آیات سے اہل کتاب کو سمجھایا بجایا جا رہا ہے۔ اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ جن کے پر کتاب اتری ہوئی ہے، یہود اور نصارہ۔ کیوں؟ کیونکہ خاص طور پر یہود جو ہیں وہ ایمان لانے کی راہ میں آڑ بن رہے تھے، نہ خود ایمان لا رہے تھے نہ ایمان لانے دے رہے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں والی آیات کو چھپاتے تھے، لوگوں کو بتاتے نہیں تھے اور غلط باتیں کرتے تھے، کہتے تھے نہیں ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے کہ سچے نبی ہیں، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ تو پچھلی کئی آیات سے اس لیے ان کا ذکر چل رہا ہے اور ان کو سمجھایا بجایا جا رہا ہے، اتمام حجت کی جا رہی ہے، اور کبھی ڈراوے دے کر بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ ایمان لے آئیں آخری کتاب اور آخری رسول کے اوپر۔ تو یہ اصل میں بیک گراؤنڈ ہے جو آپ کی آیات چل رہی ہیں اس کا۔ تو آیت نمبر 80 ہے ترا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ترا تم دیکھو گے کثیرن بہت سے، منہم ان میں سے، کن میں سے؟ تم دیکھو گے کثیر تعداد کو، ان میں سے بہت سو کو دیکھو گے، ان میں سے کن میں سے؟ اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے۔ منہم کا جو ذکر آیا ہے وہ اہل کتاب ہے، کہ اہل کتاب میں سے آپ بہت سو کو دیکھیں گے، آپ مشاہدہ کریں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں، یتولون، وہ دوستی کرتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے بہت سے کس سے دوستی کرتے ہیں؟ الذین کفروا، ان لوگوں سے کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، اہل کفر سے دوستی کرتے ہیں۔ تو یہ جو ان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ تو یہ جو یہود مدینہ میں موجود تھے، یہ بجائے مسلمانوں کے مشرکین مکہ کا ساتھ دیتے تھے اور ان کے زیادہ قریب تھے۔ یہاں پر اشارہ انہی کی طرف ہے نا، والذین کفروا سے، تو ان کا ساتھ دیتے تھے اور ان سے کہتے بھی تھے، یہ قرآن میں یہ بات آئی ہوئی ہے، کہتے تھے کہ تم مسلمانوں کے مقابلے میں دین میں زیادہ اچھے ہو، اور مسلمانوں کے خلاف ان سے مل کر سازشیں بھی بناتے تھے، سازشوں میں ان کا ساتھ دیتے تھے۔ اور اس لیے نہیں کرتے تھے کہ کوئی ان سے ان کو پیار تھا مشرکین مکہ سے، نہیں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی مخالفت میں ان کا ساتھ دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ حالانکہ آپ دیکھیں تو جو یہود ہیں وہ دین کے لحاظ سے مسلمانوں سے زیادہ قریب تھے، تو ان کو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ کیونکہ زیادہ قریب کیوں تھے؟ کیونکہ اللہ اور یوم آخرت پہ یقین رکھتے تھے نا، کتاب اتری ہوئی تھی اللہ کی ان کے اوپر، لیکن وہ نہیں رکھتے تھے کہ وہ بجائے اس کے کہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے، وہ کافروں کا ساتھ دیتے تھے۔ اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے، کیونکہ اللہ پر ایمان ان کا بھی تھا اور یوم آخرت پر بھی تھا۔ لیکن کیسا ایمان تھا ان کا اللہ کے اوپر کہ اللہ کے نبی سے دشمنی رکھتے تھے اور اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھتے تھے، کافروں سے۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جس کے دل میں بھی ایمان ہو نا، ایمان سچا ایمان اترا ہوا، وہ اللہ کے دشمن اور نبی کے دشمن سے کبھی بھی دوستی نہیں کر سکتا۔ یتولون کا لفظ ولی سے ہے، ولی نہیں بنا سکتا، دلی دوست نہیں بنا سکتا، ایسا دوست نہیں بنا سکتا جس کی طرف مشکل مصیبت میں دیکھا جاتا ہے اور جس کے ساتھ ساری باتیں شیئر کی جاتی ہیں۔ تو جو بھی جس کے دل میں ایمان ہو وہ کبھی بھی اللہ کے دشمن کو اپنا ولی نہیں بنا سکتا۔ ہاں اگر ایمان کمزور ہو نا
تو پھر آپ کو پتا ہے کہ جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا تو وہ صرف اپنا مفاد دیکھتا ہے کہ اس کو مفاد کہاں سے مل رہا ہے. پھر اس کو صرف برا وہ لگتا ہے جو جہاں سے اس کو کوئی دنیاوی فائدہ نہ ہو. باقی پھر کسی کی برائی اس کو برائی نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے نا. تو اس آیت سے بھی ایک سادہ سا اصول نکلتا ہے کہ جس کے بھی دل میں ایمان ہے، جو اللہ کا چاہنے والا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کے اور نبی کے دشمن سے دلی دوستی نہیں رکھ سکتا. اور یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کے کافروں سے دوستی رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہہ رہے ہیں، لبئسا، البتہ کتنا برا ہے، ما قدمت، جو آگے بھیجا، لہم، ان کے لیے، انفسہم، ان کے نفسوں نے، ان کے نفسوں نے جو آگے بھیجا ہے وہ کتنا برا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے. تو آگے کہاں بھیجا؟ قدمت کا لفظ قدمہ سے ہے نا، قدمہ یقدم تقدیم. آگے بھیجا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آخرت کے لیے جو وہ کمائی کر رہے ہیں یہ یہود مدینہ کہ مسلمانوں کے خلاف ان کے ساتھ مل کے، کافروں کے ساتھ مل کے سازشیں بنا رہے ہیں، تو یہ کتنا برا ہے. جو آگے بھیج رہے ہیں وہ لہم، اپنے لیے، اپنے نفسوں کے لیے، یعنی جو آخرت کے لیے جمع کر رہے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ سازشیں بنا رہے ہیں. تو کیا ہے برا جو یہ آگے بھیج رہے ہیں اپنے نفسوں کے لیے؟ قدمت انفسہم، ان یہ کہ سخطہ، ناراض ہو گیا، اللہ تعالیٰ، علیہ، من پر، وفی العذابی، اور عذاب میں ہم خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کو کے خلاف سازشیں بنا رہے ہیں کافروں کے ساتھ مل کے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنا برا ہے جو یہ آگے بھیج رہے ہیں اعمال اپنے آخرت کے لیے جو جمع کر رہے ہیں. اور کیا برا ہے کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر سخت ناراض ہو گیا. سخط اللہ، یہ کمایا انہوں نے یہ کافروں کی دوستی سے. سخطہ کا جو لفظ ہے نا وہ رضوان کے الٹ ہوتا ہے. رضوان و من اللہ ہوتا ہے نا، اللہ کی رضامندی، تو اس کا الٹ ہوتا ہے سخطہ، اللہ کی ناراضگی. تو یہ حرکت کر کے یہ اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی جب مول لے لیں گے تو پھر ظاہر ہے کہاں پر ٹھکانا ملے گا. عذاب ہی ہوں خالدون، ہمیشہ کے لیے، لمبے عرصے کے لیے عذاب میں رہیں گے. خالدون کا جو لفظ ہے نا خلد سے ہوتا ہے، لمبے عرصے کے لیے کہیں رہنا. تو یہ کمائی کر رہے ہیں، یہ کس عمل کے اوپر یہ کمائی کر رہے ہیں کہ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اور عذاب میں ہمیشہ رہیں گے؟ کیونکہ یتولون الذین کفروا، ان لوگوں سے دوستی کر رہے ہیں جنہوں نے کفر کیا. اسلام دشمنوں سے دوستی کر رہے ہیں، نبی کے دشمنوں سے، اللہ کے دشمنوں سے دوستی کر رہے ہیں. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جو مسلمان ان سے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور وہ بھی رکھتے ہیں، تو ان کو ساتھ دینا چاہیے تھا. تو بجائے ساتھ دینے کے یہ الٹا کام کر رہے ہیں. ولو کانو، اور اگر وہ ہوتے، یؤمنون، ایمان لے آتے. کون؟ یہی یہود کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر یہ ایمان لے آتے کس کے اوپر؟ باللہ، اللہ پر، والنبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے. ان نبی کا ذکر ہے نا، خاص نبی کا. تو اگر ایمان لے آتے اللہ کے اوپر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، وما انزل الیہ، اور اس پر ایمان لے آتے جو اس کی طرف اتارا گیا. کس کی طرف؟ ان نبی کے اوپر. تو کس کس چیز پر ایمان لے آتے؟ ولو یؤمنون، ولو کانوا یؤمنون، اگر وہ ہوتے یہ اہل کتاب، اگر ایمان لے آتے باللہ، اللہ پر، والنبی، رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور قرآن پر، وما انزل الیہ، تو کیا ہوتا؟ متخذوہم اولیاء، تو یہ نہیں بناتے ان کو دوست. یعنی اگر سچا ایمان لے آتے تو پھر ان کی حرکتیں نہ کرتے کہ یہ مسلمانوں کو چھوڑ کر جن کو کافروں کو دوست بناتے. یہ پھر ایسے لوگوں کو دوست نہ بناتے کہ جو بتوں کو پوجنے والے ہیں، بلکہ ان کو دوست بناتے جن سے عقائد ان کے ملتے جلتے ہیں، جن کے اوپر کتاب اتری ہے. ان کے اوپر بھی کتاب اتری ہے، ان کے اوپر بھی کتاب اتری ہے. تو اگر یہ ایمان لے آئے ہوتے تب ایسے کام نہ کرتی. لیکن مسئلہ یہ کہ ایمان تو یہ لائے نہیں ہے. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان کی اکثریت جو ہے فاسق ہے. اور فاسق یہاں ومانی کافر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ومانی کافر، کہ یہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں لائے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اوپر ایمان نہیں لا رہے، انکار کر رہے ہیں، تو فاسق ومانی کافر ہے.
کہ یہ جو انکار ہے ان کا بجائے ایمان لانے کے، وہی وجہ ہے کہ جو یہ کافروں سے دوستی کر رہے ہیں۔ اگر ایمان لے آئے ہوتے تو اللہ کے دشمن اور نبی کے دشمنوں کو دوست نہ بناتے۔ مت تخذوہم اولیاء، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثریت ان کی فاسق ہے، اللہ کے احکامات سے نکلی ہوئی ہے، اللہ کے احکامات کی انکاری ہے، اس لیے ان کا یہ حال ہے کہ کافروں سے گٹھ جوڑ کرتے ہیں۔ تو اصل میں آپ دیکھیں تو یہ یہود کا مشرکین سے دوستی گاٹنا تھا نا، وہ بھی اسی لعنت کا باطنی اثر تھا جو ان پر کی گئی تھی۔ پیچھے آپ نے پڑھا نا لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں جنہوں نے کفر کیا ان کے اوپر اللہ کی لعنت، اللہ کی رحمت سے دوری ہو گئی۔ تو اس جو اللہ کی رحمت سے ان کی دوری ہوئی تھی، اس کا ظاہری اثر تھا نا کہ ان کی شکلیں مسخ ہوئی تھی، نعوذ باللہ استغفر۔ اور باطنی اثر کیا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب اور جو آخرت پر یقین اور ایمان ہونے کے باوجود دوستی کس سے گاٹتے تھے؟ ان سے کہ جن کا نہ روز آخرت پر ایمان ہے، نہ کسی نبی پر، نہ کتاب پر، اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہراتے تھے، دیوی اور دیوتاؤں کے معتقد تھے۔ تو یہ بھی ایک باطنی لعنت کا اثر تھا۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَتَجِدَنَّ، البتہ تم ضرور بالضرور پاؤ گے۔ لَتَجِدَنَّ کا جو لفظ ہے نا وجدہ سے ہے، واو جیم دال، پانا، اور اس میں دو تاکیدیں ہیں، لام تاکید ہے لا، اور نون جو شرط کے ساتھ ہے وہ بھی تاکید کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دو تاکیدوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ تم ضرور بالضرور پاؤ گے۔ کیا پاؤ گے؟ اچھا، تم ضرور کب پاؤ گے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب ایک عام مشاہدے کی بات ہے کہ تم ضرور یہ چیز آبزرو کرو گے، ٹھیک ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مسلمانوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ تم نہ ضرور بالضرور ایک مشاہدہ کرو گے، ایک چیز آبزرو کرو گے، تم دیکھ لو گے۔ کیا؟ کہ اشد الناس، سب سے زیادہ سخت لوگوں میں، عداوتاً دشمنی کے لحاظ سے، سب سے زیادہ سخت لوگوں میں دشمنی کے لحاظ سے، للذین آمنوا، کس کی دشمنی کے لحاظ سے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی دشمنی کے لحاظ سے۔ کون سے لوگ ہیں؟ الیہود والذین اشرکوا، یہود اور جن لوگوں نے کفر شرک کیا وہ ہیں۔ تو اب کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے عام مشاہدے کی بات ہے، تم دیکھ لو گے کہ مسلمانوں سے دشمنی میں، مسلمانوں سے دشمنی میں سب سے زیادہ شدید لوگوں میں سے یہود ہیں، اور جنہوں نے شرک کیا وہ لوگ ہیں۔ تو یہاں پر بس بحیثیت قوم بات کی جا رہی ہے اوور آل، کہ یہود قوم مسلمانوں کی زیادہ دشمن ہے۔ اور یہود پھر کسی بھی دور کے مراد ہو سکتے ہیں، اس دور کے بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور کسی بھی آج کے دور کے بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال بطور قوم بات ہو رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک جنرل بات ہے کہ ایز اے قوم جنرلی یہود دشمن ہے، مسلمانوں کے دشمن ہے، ہمیشہ ہی رہے اور ہمیشہ سے ہیں۔ اور اسی طرح مشرکین والذین اشرکوا، بطور قوم یہ بھی دشمنوں مسلمانوں کے بہت خلاف رہے۔ اور اس کا ثبوت تو آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ جب مسلمانوں نے ہجرت نہیں کی تھی تو کتنے انہوں نے مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے تھے۔ تو ان کی دشمنی تو کسی بھی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ مسلمانوں سے ان کی کس حد تک دشمنی ہے، شدید دشمنی ہے۔ اور اسی طرح جو یہود کی دشمنی ہے نا، مسلمان دشمنی، وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں، تاریخ سے ثابت ہے۔ آپ نے سیرت نبی میں پڑھا کہ 3 سے زیادہ مرتبہ تو انہوں نے سالڈ قسم کے قاتلانہ حملے کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہود نے۔ ایک دفعہ زہر کھلا کے، زہریلی بکری کا جو گوشت کھلا کے کوشش کی تھی، جادو کیا تھا، پھر اوپر سے چکی کا پارٹ پھینک کر جو آپ کو سازش کی تھی خدا نہ کرے مارنے کی، پھر اسی طرح بہت زیادہ سازشیں انہوں نے مدینہ کے اندر سے کی تھی، مشرکین کے ساتھ مل کے اور منافقین کے ساتھ مل کے یہ سب کچھ کرتے رہے۔ تو کوئی ان دونوں کی دشمنی جو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں، یہود کی بھی اور مشرکین کی بھی۔ اور وَلَا تَجِدَنَّ، اور البتہ تم ضرور پاؤ گے، اقربہم، یہ اشدہ بھی اسم تفضیل تھا، اشد الناس، اور اقرب بھی اسم تفضیل ہے، ناؤن آف پریفرنس ہے، قرب سے۔ تو البتہ تم ضرور پاؤ گے، ایک اور مشاہدے کی بات اللہ تعالیٰ بتا رہی ہے
کہ ایک اور تم مشاہدہ کرو گے، آبزرو کرو گے کہ تم ضرور پاؤ گے اقربہم، سب سے زیادہ قریب ان میں، کن میں؟ یہی اہل کتاب میں سے سب سے زیادہ قریب، مودتاً، محبت کے لحاظ سے۔ مودہ کا جو لفظ ہے محبت سے تھوڑی اوپر کی ڈگری ہوتی ہے، زیادہ محبت۔ تو البتہ تم ضرور پاؤ گے سب سے زیادہ قریب محبت کے لحاظ سے، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنو، جو ایمان لائے۔ محبت میں، دوستی کرنے میں، دین کی طرف مائل ہونے میں، جو ایمان والے لوگ ہیں ان کی طرف مائل ہونے میں تم زیادہ قریب کس کو پاؤ گے؟ یہ کہا جا رہا ہے الذین، ان لوگوں کو، قالو، جنہوں نے کہا انا نصارا، کہ بے شک ہم نصارا ہیں۔ تو اب یہ کمپیریزن میں بات آ رہی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مسلمان دشمنی میں سب سے زیادہ شدید کون ہے؟ یہود ہیں، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرک کیا ہے۔ اب دوسری بات مشاہدے کی یہ بتائی جا رہی ہے کہ بحیثیت قوم، جو نصارہ ہیں، کرسچن، وہ مسلمانوں کی طرف مائل ہونے میں، اسلام کی طرف مائل ہونے میں زیادہ جلدی مائل ہو جاتے ہیں بحیثیت قوم، یہود اور مشرکین کے مقابلے میں زیادہ محبت رکھتے ہیں مسلمانوں سے۔ اور یہ بھی تاریخ گواہ ہے کہ نصارہ میں قبول حق کی استعداد جو ہے، ایبلٹی، وہ زیادہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہود کے مقابلے میں نصارہ بہت زیادہ تعداد میں ایمان لائے تھے۔ اور اس کی مثالیں ابھی آپ پڑھیں گے بھی آگے، ابھی میں بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً، تم البتہ ضرور پاؤ گے زیادہ قریب محبت میں ایمان والوں کی، ان لوگوں کو الذین قالوا، جنہوں نے کہا کہ انا نصارا، بے شک ہم نصارا ہیں۔ نصارا کو پاؤ گے کہ وہ ایمان والوں کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، حق کو جلدی قبول کر لیتے ہیں، جو نصارا ہیں یہود کے مقابلے میں، مشرکین کے مقابلے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی وجوہات بھی بتا رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ نصارہ میں قبول حق کی استعداد زیادہ ہے، یا وہ مسلمانوں سے زیادہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ذالکا، یہ بھی انا، بوجہ اس کے کہ بے شک منہم، ان میں، کن میں؟ نصارہ میں، قسیسینا، علماء ہیں، وہ رہبانن، اور راہب ہیں، وہ انہم، اور بے شک وہ لا یستکبرون، تکبر نہیں کرتے۔ تین ریزنز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نصارہ یہود کے مقابلے میں کیوں مسلمانوں سے زیادہ قریب ہیں، کیوں زیادہ ایمان لائے، کہ تین ریزنز ہیں ان کی۔ نمبر ایک تو ان میں عالم بہت ہیں، جینون عالم بہت ہے، قسیسینا ہے۔ قسیسینا کا جو روٹ ہے نا، قاف سین سین ہے، اور قسین، قسیس کی جمع ہے، قسیس، ٹھیک ہے، قسیس کی جمع ہے۔ تو قسیس کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ قسیسینا، یہ عیسائیوں کے جو مدرس اور مبلغ ہوتے ہیں، یعنی آپ پادری کہہ لیں، پریسٹ، ان کو کہا جاتا ہے، جو درس بھی دیتے ہیں اور جو تبلیغ، دین کی تبلیغ وغیرہ کرتے ہیں، عالم، یہ ان کے کرسچینٹی کے، ان کو قسیسین کہا جاتا ہے۔ اور رہبان کون ہوتے ہیں؟ راہب کی جمع ہے، ہوتے ہیں نا، راہب ہوتے ہیں نا کرسچنس میں۔ تو راہب کون ہوتا ہے؟ راہب کا لفظ رہبہ سے ہے، رہبہ کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا۔ اور رہبہ کون سا ڈر ہوتا ہے؟ جس میں اضطراب ہو اور احتیاط بہت زیادہ ہو، وہ ڈر ہوتا ہے۔ تو راہب کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے، کرسچینٹی کے اندر بہت زیادہ ڈرتے ہیں، اور اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ غلوف کی طرف چلے جاتے ہیں، کہ تارک دنیا ہو جاتے ہیں، دنیا چھوڑ دیتے ہیں۔ راہب کون ہوتے ہیں؟ دنیا کی ساری چیزیں جو ہے اس کو ترک کر دیتے ہیں، اچھا پہننا، اچھا کھانا، شادی وادی کرنا، اور گوشہ نشین ہو کے وہ کیا، عبادت، ریاضت بہت زیادہ کرتے ہیں، تو وہ راہب ہوتے ہیں۔ تو قسیسین اور راہبی، جو راہب ہیں، رہبان، ان میں کیا فرق ہوا پھر؟ قسیسین اہل علم ہے، ٹھیک ہے، جن کے پاس علم ہے، عالم، مبلغ۔ اور راہب کون ہے؟ اہل عمل ہے، یعنی وہ بہت زیادہ علم کو عمل میں لائے، اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ انہوں نے دنیا چھوڑ دی، اور عبادت، ریاضت میں تارک دنیا ہو کے، کنارہ کش ہو کے دنیا سے عبادت، ریاضت کرتے ہیں۔ اور پھر تیسری خوبی اللہ تعالیٰ ان کی بتا رہے ہیں کہ وہ متکبر نہیں ہے، لا یستکبرون، انہم لا یستکبرون، ان کے اندر تکبر نہیں ہے، اس لیے حق کو زیادہ قبول کرنے والے تھے۔ آپ دیکھیں نا، جس میں تکبر وہ حق کو قبول نہیں کرتا نا، کیونکہ تکبر کی نشان، ڈیفینیشن کیا ہے عربی میں؟ تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بطر الحق و غمت الناس،
حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو حق کو جھٹلاتا کون ہے؟ جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے. تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تکبر نہیں ہے، اس لیے انہوں نے حق کو نہیں جھٹلایا. جب ان کے سامنے حق آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے قبول کر لیا، کیونکہ متکبر نہیں تھے. تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ تین چیزیں بتائی جا رہی ہیں. اصل میں آپ اگر سوچیں جو تین خوبیاں ان کی بتائی جا رہی ہیں اس کے حساب سے سوچیں تو حق کو قبول کرنے کی راہ میں تین چیزیں آڑے آتی ہیں ہمیشہ انسان کے. ٹھیک ہے، حق کو قبول کرنے کی راہ میں تین چیزیں آڑے آتی ہیں. سب سے پہلی کیا چیز ہوتی ہے؟ جہالت، کہ انسان کو پتہ ہی نہیں، علم ہے ہی نہیں. کتاب کا علم، اللہ کا کتاب کا علم اس کو ہے ہی نہیں. جہالت، تو وہ حق قبول نہیں کرتا. تو اب ان میں اپوزٹ تھے، ان میں عالم بہت تھے. ٹھیک ہے نا، جہالت نہیں تھی. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے قبول حق کی استعداد زیادہ تھی. قصے سیم تھے نا. تو جو علم ہے کتاب کا وہ ہمیشہ دلوں کو نرم کرتا ہے، اور جب دل نرم ہو جاتے ہیں تو قبول حق کی ایبلٹی انسان کے اندر بڑھ جاتی ہے. تو پہلی چیز ہوتی ہے جو حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے، جہالت. دوسری چیز ہوتی ہے دنیا کی محبت، حب دنیا، کہ جس کی وجہ سے دنیا کی محبت میں لوگ حق قبول نہیں کرتے. کیونکہ دنیا کی محبت اگر آڑے آئے تو پھر انسان حق قبول کرے تو جو دنیا کی چیزیں ہیں، جو طرز زندگی ہے، اس کو بدلنا پڑتا ہے. تو دوسری چیز جو حق کو قبول کرنے میں آڑے آتی ہے وہ ہوتی ہے حب دنیا، دنیا کی محبت. تو وہ بھی ان میں نہیں تھی، راہب تھے نا، تارک دنیا تھے. تو دنیا کی محبت تھی نہیں، اس لیے بھی حق کو جلدی انہوں نے قبول کیا. اور نمبر تین تکبر، وہ میں نے آپ کو بھی ایکسپلین کر دیا. تو تکبر نہیں تھا، عاجزی ان کی ساری تھی، بطر الحق نہیں کرتے تھے، تو اس لیے زیادہ انہوں نے حق کو قبول کیا. تو یہاں سے ہمیں علم کی، جو دین کا علم ہے اس کی فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے. کیا فضیلت پتہ چلی؟ کہ علم جس کے اندر آ جائے، دین کا علم جو حاصل کر لے اور اس کو عمل میں بھی لے آئے، تو اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی عظمت کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے. سوری، خشیت الہی پیدا ہو جاتی ہے. اور خشیت الہی جو ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کی خشیت کا، عظمت کا ڈر، وہ انسان کے اندر عاجزی، انکساری پیدا کرتا ہے، تکبر نہیں پیدا کرتا، دلوں کو نرمی پیدا کرتا ہے، اور انسان کے اندر توازن پیدا ہوتا ہے. اگر جب علم حاصل کر لیتا ہے اللہ کی کتاب کا، اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، تو ایک بیلنس پرسنالٹی انسان کی بن جاتی ہے. یہ یہی سے پتہ چلا ہے نا کہ قبول حق کی استعداد ان کے اندر کیوں تھی. علم والے تھے اور علم کو عمل میں لانے والے بھی تھے، اور تکبر نہیں تھا. دوسری بات جو ہمیں یہاں سے پتہ چل رہی ہے وہ یہ پتہ چل رہی ہے کہ عالم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو اب نفلی عبادات کی ضرورت نہیں ہے. ایسا بھی بعض دفعہ کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ انسان سمجھتا ہے کہ اگر میں قرآن پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہی ہوں، تو میں تو بہت اچھا کام کر رہی ہوں، تو مجھے اب زیادہ نفلی عبادات کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. یہ کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ کیونکہ اس میں قصے سین بھی تھے اور روحان بھی تھے. صرف عالم بن کے نہیں بیٹھ گئے تھے، بہت زیادہ اللہ کی طرف توجہ دیتے تھے، عبادت ریاضت کرتے تھے. تو یہ دوسرا سبق ہمیں یہی سے مل رہا ہے کہ جو علم حاصل کر رہا ہوتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ پڑھا رہا ہوتا ہے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ اس کو یہ کام وہ کر رہا ہے بڑا اچھا کام، تو پھر اس کو نفلی عبادات کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ آپ دیکھیں جو علم جتنا حاصل کرتا ہے نا انسان قرآن کا، اتنا زیادہ عبادات کی طرف رجوع کرتا ہے وہ نا. عبادات امپروو ہوتی ہیں، اس کو شوق ہوتا ہے کہ میں اپنی عبادات کو امپروو کروں، اس کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. سابقون السابقون اولئک المقربون بننے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے نا، کہ میں کچھ ایسا کروں. جب قرآن آپ پڑھتے ہیں تو شوق نہیں پیدا ہوتا؟ سوچ کے دیکھیں کہ میں کچھ ایسا کروں کہ میں وہ جو سورہ واقعہ ایلیٹ کلاس بتاتی ہے نا، سورہ واقعہ میں 3 قسم کے گروہوں کا ذکر ہے روز قیامت. ایک دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، اور ایک سابقون السابقون اولئک المقربون، سبقت لے جانے والے، ایلیٹ کلاس، جو اللہ کی طرف بڑھنے میں آگے بڑھنے والے، سبقت لے جانے والے. انہی کے لیے کہا گیا ہے وہی کیا ہوں گے؟ اولئک المقربون، اللہ کے قریب ہوں گے. تو جو علم ہے نا، کتاب کا علم، وہ جتنا انسان کے اندر آتا ہے اتنا زیادہ عبادات کا شوق پیدا ہوتا ہے. یہ سبق ملتا ہے یہاں سے.
وہ اللہ کے قریب جانے کی انسان کوشش کرتا ہے، مقرب ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو بہرحال یہود اور مشرکین کے مقابلے میں نصارہ کی یہ خوبی یہاں مقابلتاً آ رہی ہے، کمپیریزن میں آ رہی ہے. یاد رکھیں کہ نصارہ میں کیونکہ دین کا چرچا زیادہ تھا، دین کا علماء تھے، راہب تھے ان میں بہت زیادہ، اس لیے ان کے عوام الناس بھی ویسے ہی تھے. جیسے ان کے علماء تھے ویسے ہی عوام الناس تھے. علماء بہت زیادہ سر دین کی طرف راغب تھے اور بہت زیادہ دین کی طرف بلاتے تھے لوگوں کو، تو اس لیے ان کے عوام بھی دین کی طرف زیادہ راغب ہو جاتے تھے. اس کے برخلاف اگر آپ یہود کے علماء کو دیکھیں تو وہ کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں آپ بہت کچھ پڑھ چکے ہیں. آیات کو بیچتے تھے، حق چھپاتے تھے، اللہ کے احکامات کو موڑ تڑوڑ کے پیش کرتے تھے، غلط فتوے دیتے تھے پیسے حاصل کرنے کے لیے، یہ سب کچھ کرتے تھے نا. اور یہود نصارہ کے علماء ایسے نہیں تھے، وہ قسیسین اور راہب تھے. وہ زیادہ اپنے عوام کو دین کی طرف، دین کی پریچنگ بہت زیادہ کرتے تھے، بہت زیادہ ٹائم لگاتے تھے. تو دونوں میں فرق تھا نا، جیسے ان کے علماء تھے ویسے ان کی عوام تھی، اور جیسے یہود کے علماء تھے ویسے ان کی عوام تھی. اور یہود کے جو عالم تھے ان میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو غلط تھیں. روبان اور قسیسین تو نام کو بھی نہیں تھے ان میں. بلکہ دوسری طرف وہ تاریخ دنیا تو چھوڑے، ان کے اندر تو حب دنیا بہت تھی. جینوین علماء بھی نہیں تھے اور راہب بھی نہیں تھے. راہب تو درکنار، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان میں دنیا کی محبت بہت زیادہ تھی. اسی لیے تو دیکھیں اللہ کی آیات کو بھیجتے تھے، اور پیسہ کمانا صرف ان کا مقصد تھا، شہرت کمانا مقصد تھا. سود خوری ان کے اندر بہت تھی، حرام مال کھاتے تھے. آپ نے پیچھے پڑھا تھا وہ اکلہم السحت، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں. اور اسی طرح جب آپ ان کے سرداروں کو دیکھیں نا، کہ یہ جو یہود کے سردار تھے، چاہے وہ کعب بن اشرف ہو یا ہوئی بن اختب ہو، تو کمپیریزن میں آپ کو بتا رہی تھی کہ دیکھیں جو یہود کے سردار تھے نا، ان کا آپ سیرت میں پڑھتے ہیں، چاہے کعب بن اشرف ہو تھا یا پھر وہ ہوئی بن اختب تھے، یہ سارے سرداران جو تھے ان کے اندر بہت زیادہ تکبر تھا. اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بہت زیادہ متکبرانہ رویہ رکھا تھا، ٹھیک ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہود کے اندر سرکشی اور تکبر تھا، اسی وجہ سے انہوں نے انبیاء کو نہ صرف جھٹلایا، ان کو قتل تک کر دیا تھا. دوسری طرف آپ نصارہ کو اگر دیکھا جائے تو نصارہ کے حساب نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا جو کرسچن تھا، اور حبشہ کی طرف ہجرت سے پہلے مسلمانوں نے، مدینہ ہجرت سے پہلے 2 دفعہ ہجرت حبشہ ہوئی تھی. تو کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہے تھے تو آس پاس پتہ کروایا تھا کہ کون سی جگہ بہتر ہو سکتی ہے ان کے لیے. تو حبشہ کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ اس کا جو بادشاہ ہے نا نجاشی، وہ بہت انصاف پسند اور اچھا انسان ہے. تو آپ نے مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دی تھی. اور ہجرت حبشہ 2 دفعہ ہوئی تھی. ایک دفعہ 590 میں ہوئی تھی جب 12 مرد اور 4 عورتیں ہجرت کر کے گئی تھی حبشہ کی طرف، اور ان کے لیڈر کون تھے؟ حضرت عثمان بن عفان تھے، اور ان کی بیوی حضرت رقیہ جو آپ کی صاحبزادی تھی. اور دوسری ہجرت حبشہ بھی ہوئی تھی تھوڑی عرصے کے بعد، اور اس میں زیادہ لوگ گئے تھے، 83 مرد تھے اور 18 عورتیں تھیں. تو یہ کیوں ہجرت کر کے گئے تھے؟ کیونکہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا عیسائی تھا، اس کا بیہیویئر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تھا کہ بہت اچھا ہے. اور اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد مختلف بادشاہوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی نا، خطوط لکھ کے، آپ نے وہ پڑھا ہے سیرت میں، کہ ہر جو آس پاس کے ملک تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بادشاہوں کو، سربراہوں کو خط لکھے تھے کہ اسلام قبول کرنے تو وہ عافیت میں رہیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو ان کے اوپر دوہرا عذاب ہوگا، کیونکہ ان کے عوام کے بھی ایمان نہ لانے کا جو وبال ہے وہ بھی ان کے اوپر آئے گا. تو آپ نے اسی طرح نجاشی کو بھی خط لکھا تھا، حبشہ کے بادشاہ کو، اور یہ خط جو ہے امیہ بن زمری لے کر گئے تھے. تو نجاشی کو جب خط ملا تھا تو یہ کرسچن بادشاہ تھا، اس نے اس کو آنکھوں کے ساتھ لگایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو، اور تخت سے اتر کے اس نے خط کو ریسیو کیا تھا. اور کہا جاتا ہے کہ اس نے جعفر بن ابی طالب جو ہیں ان کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کر لیا تھا. اور بھی ابھی تفصیلات اس کی آپ آگے پڑھیں گے.
اسلام لے آیا تھا، اور 9 ہجری میں اس کی وفات ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی تھی. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ایک اور بادشاہ تھا مقوقیس، مصر کا، ایجپٹ کا بادشاہ تھا، تو اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا، مقوقیس کو بھی، مصر کے، ایجپٹ کے بادشاہ کے نام. تو اس نے بھی کیا کیا تھا کہ اس نے بھی فوراً آپ کے خط کو بڑی عزت اور احترام سے ریسیو کیا تھا، اور اس کو ہاتھی دانت کے باکس کے اندر مہر لگا کے رکھا تھا، اور اس نے آپ کی نبوت کا اقرار بھی کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ مجھے پتا ہے کہ ایک آخری نبی ہے جو شام سے نکلیں گے، اور وہ آپ ہو سکتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لایا تھا. ایمان اس لیے نہیں لایا تھا کہ وہی حب جا ہوتی ہے، اور جا کی خواہش ہوتی ہے، اور کچھ عوام کا پریشر ہوتا ہے، تو ایمان نہیں لایا تھا. لیکن بہرحال اس نے عزت احترام دی تھی اور سب کچھ کیا تھا. اور پھر اس نے یہ بھی کیا تھا کہ دو جو لونڈیاں ہیں بہت اعلیٰ نسل کی، اچھے جو خاندان سے تعلق رکھتی تھی، مالیہ قبطیہ اور سیرین، وہ آپ کو تحفے میں بھیجی تھی، اور ایک خچر بھی بھیجا تھا جس کا نام دلدو تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ قبطیہ کے ساتھ خود نکاح کیا تھا، جن کے وطن سے ایک بیٹے بھی تھے آپ کے حضرت ابراہیم، اور دوسری جو ہے ان کو حسان بن ثابت کو ہبا کر دیا تھا. تو اس نے بھی بہرحال حق کو پہچانا ضرور تھا جو مقوقیس تھا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح دیکھیں کہ جو وہ تھا ایک اور بادشاہ تھا ہریکل، ہریکل شاہ روم تھا. تو وہ بھی کیا تھا، یہ بھی عیسائی تھا. تو اس کو بھی جب خط ملا تھا تو اس نے بھی اس کو عزت دی تھی. پھر اس نے کہا تھا کہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ کے لاؤ یہاں سے، اپنے علاقے سے، جو مجھے اس جو نبی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کے بارے میں بتا سکے. تو اس زمانے میں مصر یہ گئے ہوئے تھے، ابو سفیان گیا ہوئے تھے نا، اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، تجارتی قافلہ لے کے. تو انہی کو لوگ پکڑ کے لے آئے اس کے پاس. تو اس نے کہا کہ اب تم مجھے جو کچھ پوچھوں گا نا اس شخص کے بارے میں جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، تو تم مجھے جھوٹ نہیں بتاؤ گے، سچ سچ بتاؤ گے. تو ابو سفیان کو شرم آئی کہ وہ جھوٹ بولے. پھر ہرکل نے کافی سارے سوالات کیے تھے جو یہاں پر ابھی ٹائم نہیں کہ آپ کو سارے بتاؤں، تجلیات نبوت میں موجود ہے. وہ یہ پوچھا تھا کہ اس کا نسب کیا ہے، تم سے وہ کیا کہتا ہے، کیا کوئی پیسے مانگتا ہے، یا اس کے جو فالوورز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، کیا کہتا ہے. تو یہ سارا کچھ پوچھا تھا. تو ابو سفیان نے سب کچھ سچ سچ بتایا تھا. تو اس کو بھی حقیقت سمجھ میں آ گئی تھی، اور یہ بھی ایمان لانا چاہتا تھا، ہریکل بھی، شاہ روم جو تھا. تو اس نے ساری باتیں کرنے کے بعد اس نے دروازے دربار کے بند کروائے تھے. پھر اس نے پوچھا تھا اپنے درباریوں سے کہ اے جماعت روم، کیا تم لوگ فلاح و رشد چاہتے ہو، اور چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت برقرار رہے. یعنی یہ پوچھنا چاہتا تھا، اپنی عوام کا ریئیکشن دیکھنا چاہتا تھا کہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو میں بھی کر لوں. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ سیرت کی کتاب میں لکھا کہ وحشی گدھوں کی طرح بدعت کے دروازوں کی طرف بھاگے اس بات سے کہ نبی کی پیروی کرو. تو پھر وہ اس کو سمجھ میں آ گئی بات، اور وہ اس نے ایک دم سے بات پلٹ دی. اس نے کہا کہ دیکھو میں تو صرف تمہاری دین میں پختگی کو آزما رہا تھا، تو ٹھیک ہے اپنے دین پر قائم رہو. تو بات تو اس کو بھی سمجھ میں آ گئی تھی، پہچان بھی لیا تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حق کو پہچان لیا تھا. لیکن بادشاہت کی محبت غالب آ گئی اور وہ اس لیے اسلام نہیں لایا تھا. تو بہرحال یہ بھی کیا تھا، کرسچن تھا، عیسائی تھا. اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ یہ جو تھا نا خسرو پرویز شاہ ایران، یہ مشرک تھا. تو اس کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا تھا تو اس نے پھاڑ کر پھینک دیا تھا. پچھلی تفسیر میں بھی یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی، پھاڑ کر پھینک دیا تھا. اور اس نے 2 لوگ بھیجے تھے مدینہ کے، جاؤ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کو قید کر کے لے آؤ. تو وہ دونوں بندے جب آپ کے پاس پہنچے تھے تو بتایا کہ جی ہمارے بادشاہ نے کہا کہ آپ کو قید کر کے لے آئے. تو آپ نے کہا کہ اس تمہارے بادشاہ کی بادشاہت اللہ تباہ کرے، اور آج چلے جاؤ کل آنا. تو یہ واپس چلے گئے. اگلے دن آئے تو آپ نے بتایا کہ جاؤ پتا کرو جا کے پیچھے، تو تمہارے بادشاہ کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا. راتوں رات وہاں بغاوت ہو گئی تھی اور خسرو پرویز کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا. تو یہ سب ہوا تھا. تو بہرحال آپ یہاں پر یہ جو کمپیریزن کیا جا رہا ہے نا، وہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ نصارہ جو کمپیریٹیولی ہیں وہ یہود کے مقابلے میں
مشرکین کے مقابلے میں بہتر ہے. اور اس آیت میں آپ کو اسلام کی اعلیٰ ظرفی بھی نظر آ رہی ہے کہ نصارہ کی خوبیاں یہود اور مشرکین کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ کمپیریزن ہے، ورنہ اسلام دشمنی میں کوئی نصارہ بھی پیچھے نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب اکٹھے ہوتے ہیں نا تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں سے دلی دوستی رکھنے سے منع فرمایا نا، دلی دوستی دونوں سے منع ہے نا. یہ ایک کمپیریزن ہے، یہ اسلام کا، قرآن کا انصاف ہے کہ ان میں اچھے لوگ زیادہ تھے، اسلام زیادہ لائے تھے تو ان کی تعریف کی جا رہی ہے. لیکن بہرحال اسلام دشمنی میں یہ بھی پیچھے نہیں ہے، اسی لیے دلی دوستی سے منع کیا گیا ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ان نصارہ کی تعریف کی جا رہی ہے جن کے جو واقعی نصارہ ہے. ٹھیک ہے نا، واقعی نصارہ ہے، یعنی جو انجیل کے، جو انجیل تبدیل نہیں ہوئی نا اس کے صحیح طور پر ماننے والے ہیں، تو وہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں. ان میں قبول حق کی استعداد زیادہ ہو سکتی ہے جو حق کو پہچاننے والے ہیں. آگے بھی ابھی یہی بات آئے گی. ان نصارہ کی تعریف ہو رہی ہے جو حق کو پہچان کر ایمان لے آئے. ٹھیک ہے، اور ان کی خوبیاں بتائی جا رہی ہے. یاد رکھیں ایک کمپیریزن ہے. اور بہرحال یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ ان میں خدا خوفی زیادہ ہے نا، رہبانیت زیادہ ہے، تو ان کو اگر آپ سمجھائیں تو سمجھایا جا سکتا ہے. بات سمجھ میں آ سکتی ہے، ان کے تکبر نہیں ہے، خدا خوفی زیادہ ہے، تو اس لیے یہ بات کو سمجھ سکتے ہیں، سمجھا سکتے، آپ ان کو بات سمجھا سکتے ہیں، تو کوشش ضرور. تو بہرحال یہاں پر آپ کا 6واں سپارہ الحمدللہ ختم ہوا ہے، اور 7ویں سپارے میں بھی یہی ٹاپک کنٹینیو ہے. یاد رکھیں. ٹھیک ہے، یہی جو نصارہ ایمان لے آئے تھے، جن کے اندر قبول حق کی استعداد زیادہ تھی، ایبلٹی زیادہ تھی، ان کی مزید اللہ تعالیٰ ایک اپریشیٹ کریں گے ان کو. وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں، جب انہوں نے سنا. کنہوں نے؟ نصارہ کی بات ہو رہی ہے، گروہ نصارہ کی بات ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے سنا، کیا سنا؟ ما انزل الی الرسول، جو نازل کیا گیا ہے رسول کی طرف، یعنی قرآن سنا انہوں نے. ترا، تو تم دیکھو گے، تم نے دیکھا، تم دیکھتے ہو. آیونہم، کہ آنکھیں ان کی، تفید، وہ بہہ پڑتی ہیں، چھلک پڑتی ہیں، من الدم، آنسوؤں سے. کیوں آنسوؤں سے جھلک پڑتی ہیں؟ کیونکہ مما عرفو، اس وجہ سے جو انہوں نے پہچان لیا، من الحق، حق کو، اس وجہ سے آنکھیں بہہ پڑی کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. تو اب یہ کیا چیز، کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جب انہوں نے سنا. کس نے سنا؟ نصارہ کے گروہ نے سنا. کیا سنا؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا، یعنی قرآن کریم. تو اس کو سن کر اس گروہ نصارہ کی آنکھیں بہہ پڑی. اور کیوں بہہ پڑی؟ آنکھوں میں آنسو کیوں بہت زیادہ آ گئے؟ کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. تو یہ آیت بھی پچھلی آیات سے جڑی ہوئی ہے، کنٹینویشن میں ہے، کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن میں نصارہ کی تعریف کی تھی، ان نصارہ کی کہ جنہوں نے حق کو پہچانا. تو مزید اس کی دلیل دی جا رہی ہے کہ وہ حق کو پہچاننے کی ایبلٹی نصارہ میں زیادہ ہے، کیونکہ ایک گروہ نصارہ کے ساتھ یہ ہو چکا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن سنایا گیا تو ان کی آنکھیں بہہ پڑی، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. اور یہاں پر اشارہ زیادہ روایات کے مطابق نجاشی کی طرف ہے. اس آیت میں جب اس کے دربار میں قرآن سنایا گیا تھا تو آنکھیں جھلک پڑی تھی اس کے درباریوں کی. اس میں جو لفظ ہے نا تفیدو، وہ فیض سے ہے، فا، یا اور دوات. ٹھیک ہے، فیض جس سے فیضان کا لفظ بھی ہوتا ہے، اور فیض کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کثرت سے بہنا. ٹھیک ہے، پانی کا ریلے سے بہنا، بہت زیادہ بہنا. تو یہاں پر اشارہ میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ روایات کے مطابق نجاشی کی طرف ہی ہے، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اور اس کے ساتھیوں کی طرف ہے کہ جب انہوں نے قرآن پڑھا تو ان کی آنکھیں بہہ پڑی. تو تو ہوا یہ تھا کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہجرت حبشہ 2 دفعہ ہوئی تھی. تو پہلی دفعہ بھی جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے تو ان کو کافروں کو بہت غم ہوا تھا، اور انہوں نے پیچھے ان کے ہرکارے دوڑائے تھے.
لیکن اتنے میں وہ بحری جہاز پہ بیٹھ کے نکل چکے تھے، جا چکے تھے، تو یہ ناکام ہو گئے تھے۔ اب جب دوسری ہجرت حبشہ ہوئی تو ان کو بہت بہت تکلیف ہوئی، اور ابھی بھی مسلمان جا چکے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک 2-3 ہوشیار لوگوں کو کافروں میں سے تیار کیا کہ وہ جائیں اور جا کر ان مسلمانوں کو حبشہ کے بادشاہ سے بات چیت کر کے واپس لے کر آئے، ٹھیک ہے، واپس لے کر آئے تاکہ یہ ان کے اوپر ظلم و ستم کر سکے۔ تو ان جن لوگوں کو انہوں نے تیار کیا تھا حبشہ بھیجنے کے لیے، ان میں عبداللہ بن ربی اور عمر بن عاص کے نام آتے ہیں جو مشرک تھے۔ تو یہ پہنچے حبشہ، اور انہوں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سب سے پہلے وہاں کے پادریوں سے ملاقات کی، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی یہ جو کفار مکہ تھے، ان کے حبشہ کے ان کے لوگوں کے ساتھ تجارتی تعلقات تھے، تو یہ جو منصوبہ بنا کے 2 لوگ بھیجے گئے، پہلے یہ پادریوں سے ملے اور ان کو ذرا ہموار کیا کہ آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا، تحفے تحائف وغیرہ دیے، اپنے آنے کا مقصد بتایا اور اپنی حمایت کے لیے تیار کر لیا۔ پھر یہ دونوں نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور نجاشی کے سامنے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، اور کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہمارے ملک کے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ کر آپ کے یہاں آ گئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، آپ کا دین بھی اختیار نہیں کیا ہے، ایک نئی دین اختیار کر لیا انہوں نے، تو ہم ان کو واپس لینے کے لیے آئے ہیں اور ہمیں ان کے اشراف نے بھیجا ہے، ٹھیک ہے، ان کے اشراف نے بھیجا ہے کہ ہم ان کو واپس لے کر ساتھ جائیں، تو آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ ہم ان کو واپس لے جائیں۔ تو پادری جو تھے انہوں نے بھی حمایت کی، کیونکہ ان کو تو پہلے ہی انہوں نے تیار کر لیا تھا، لیکن نجاشی خود ایک انصاف پسند و قرآن تھا، تو اس نے پہلے دونوں طرف کی بات کو سننا پسند کیا، اور اس نے کہا کہ مسلمانوں کو بلاؤ جو یہاں پر آئے ہیں۔ تو مسلمان آئے اور ان کی لیڈرشپ جو ہے جعفر بن ابی طالب کر رہے، حضرت علی کے بھائی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جب وہ دربار میں آئے تو ان سے انہوں نے پوچھا نجاشی نے، کیا بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارا، کون سا تم دین لے کر آئے؟ تو جعفر بن ابی طالب دربار میں کہتے ہیں کہ دیکھیں، ہم دور جاہلیت میں رہ رہے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، جو رشتہ داری ہے اس کو توڑتے تھے، بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی جو زمانے جاہلیت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جس کی پاک دامنی، سچائی اور عالی نسب ہونے کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اس نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، اور پھر جعفر بن ابی طالب نے تمام اسلامات کے احکامات گنوائے کہ یہ کرنے کا وہ ہمیں حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر بتایا کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، ایک اللہ پر ایمان لے آئے، اور اس پر ہماری قوم بگڑ گئی اور اس نے ہم پر ظلم و ستم شروع کر دیے اور ہم یہاں پر آ گئے، تو امید ہے کہ اے بادشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیتے۔ تو نجاشی نے یہ سن کر ان سے، جعفر بن علی طالب سے فرمائش کی کہ اچھا، جو تمہارے نبی لے کر آئے اس کو کچھ پڑھ کر سناؤ، یعنی قرآن پڑھنے کی اس نے فرمائش کی۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے سورہ مریم کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ تلاوت کی، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی اعجازانہ ولادت اور ابدیت اور رسالت کا ذکر۔ تو وہ آیات سن کر نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور اس کے پادری بھی اتنا روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ تو وہ کیوں رویا؟ کیونکہ اس نے حق کو پہچان لیا کہ یہ حق ہے جو یہ قرآن سنا رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ تم جو مجھے سنا رہے ہو یہ کلام اور جو عیسیٰ علیہ السلام پر کلام اترا تھا وہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں، اور دونوں ایک ہی تاکہ شمع سے نکلے ہوئے لگتے ہیں۔ یعنی اس نے تصدیق کی کہ جو انجیل جس اللہ نے بھیجی ہے اسی نے قرآن کو بھی بھیجا، ٹھیک ہے، حق کو پہچان لیا۔ تو پھر اس نے کہہ دیا کہ نہیں، مسلمان جو وہ یہیں پر رہیں گے۔ اب جو ہے مشرکین کو بڑا دکھ ہوا، تو انہوں نے ایک اور مزید چال چلی، ابھی بھی وہ چین سے نہیں بیٹھے۔ انہوں نے کہا دوسرے دن جا کے نجاشی کو کہ ذرا آپ ان کو بلا کر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو پوچھیں کیا کہتے ہیں یہ، تفصیل سے پوچھیں۔ آپ جن کو اصل میں نجاشی اور سارے نصارہ
اس زمانے میں ابن اللہ کے عقیدے پر یقین رکھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو انہوں نے پھر کہا کہ ذرا ان کو بلا کے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھے. تو پھر اس نے بلایا مسلمانوں کو، اور جعفر بن ابی طالب سوچ کر گئے تھے کہ میں وہی کچھ کہوں گا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن کہتا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہی کچھ کہا جو قرآن کہتا ہے. انہوں نے بتایا نجاشی کو کہ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ اللہ کے کلمہ کن کہنے سے پیدا ہوئے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ سن کر بھی نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ اللہ کی قسم، تم نے جو کچھ کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہیں ہے. اور پھر اس نے مسلمانوں کو بہت باعزت طریقے سے حبشہ میں رہنے کی اجازت دے دی کہ یہ یہیں پر رہیں گے اور ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، وارن بھی کر دیا. تو اس آیت میں اسی واقعے کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں. اور روایات کے مطابق جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ نجاشی ایمان لے آیا تھا. اور کب لایا تھا؟ جب صلح حدیبیہ کے بعد ہی جو خط لے کر گیا تھا نا عمر بن زمری، وہ خط پڑھنے کے بعد اس نے جعفر بن ابی طالب کو بلایا تھا اور ان کے ہاتھ پر ایمان لے آیا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ 9 ہجری میں بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، سن 9 ہجری میں جب اس کا نجاشی کا انتقال ہوا نا، ایمان لے آیا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی. ٹھیک ہے، تو دلیل کیا ہے ایمان لانے کی؟ کہ بخاری کی روایت میں ہے کہ 9 ہجری میں جب اس کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبشہ میں تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی نماز جنازہ پڑھو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حبشہ اس کی نجاشی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ تو ایک واقعہ اس آیت کی شان نزول میں بیان ہوتا ہے. بعض روایات کے مطابق ایک دوسرا واقعہ بھی بیان ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ جو حضرت سعید بن جبیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات اس علماء کے وفد کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو نجاشی نے آپ کے دربار میں علماء کا وفد بھیجا تھا. نجاشی نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ 70 علماء عیسائی علماء بھیجے تھے کہ وہ آپ سے ملیں اور آپ کے اوصاف دیکھیں. تو جب وہ آپ سے ملے تھے 70 علماء اور آپ کی زبانی انہوں نے قرآن سنا تھا تو ان کا بھی یہی حال ہوا تھا کہ رو رو کر ان کے صحیفے اور ان کی آنکھیں جو ہے ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی. کیوں؟ کیونکہ مما عرفوا من الحق، انہوں نے بھی حق کو پہچان لیا تھا. عرفہ کا جو لفظ ہے نا، عرفو عرفہ، اس کے معنی یہی ہوتے کہ نشانیوں سے پہچان. ٹھیک ہے، آثار سے پہچان. تو انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو ان کی کتابوں میں تھی اس کے ذریعے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے. تو دونوں واقعات اس کی شان نزول میں بیان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال اب جو بھی گروہ تھا، یہ نجاشی یا اس کے ساتھی تھے یا جو علماء بھیجے تھے وہ تھے، انہوں نے جب حق کو پہچان لیا قرآن سن کے تو پھر انہوں نے کہا کیا؟ دعا کیا کی؟ یقولون، انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا، بس ہمیں لکھ لیجئے، ما شاہدین، گواہوں کے ساتھ. یہ انہوں نے دعا کی. تو شاہدین کے ساتھ لکھ لیجئے، گواہوں کے ساتھ، حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ لیجئے. یعنی دونوں گروہوں کے لحاظ سے آپ اس کو دیکھیں نا کہ دونوں کے حساب سے چاہے وہ تھے یا وہ تھے. انہوں نے اگلی فرمائش اور دعا کیا کی؟ جب انہوں نے حق کو پہچان لیا کہ یہ قرآن حق ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، تو وہ ایمان لے آئے فوراً کے فوراً. انہوں نے کہا ہمارے رب آمنا، ہم ایمان لے آئے کیونکہ حق ہم نے پہچان لیا. دیر نہیں لگائی انہوں نے. اور اگلی دعا کیا کی؟ فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم کو گواہوں میں لکھ لیجئے. کون سے گواہوں میں لکھ لیجئے؟ حق کے گواہوں میں لکھ لیجئے، جنہوں نے حق کی گواہی دی. اور اس سے مراد کون ہے شاہدین سے؟ صحابہ کرام اجمعین ہے پہلے لیول پر، جو حق کی گواہی دینے والے ہیں نا. تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ جیسے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، حق کی گواہی دی ہے، تو ہم بھی ویسے ہی حق کی گواہی دینے والے بن جائیں، ان میں شامل ہو جائیں، ہم کو بھی ان میں لکھ لیجئے، ہم ایمان لے آئے ہیں. اور شاہدین سے پھر مراد امت مسلمہ بھی ہے، کیونکہ امت مسلمہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے
کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، کہ امت مسلمہ کو بھی اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے حق کی گواہی دے گی. تو شاہدین پھر کون ہے؟ سب سے پہلے درجے پہ صحابہ ہیں اور دوسرے درجے پہ امت مسلمہ بھی ہے، جس کا کام ہی ہے کہ لوگوں کے سامنے حق کی گواہی دے گی. تو بہرحال انہوں نے قرآن سنا اور قرآن سنتے ہی ایمان لے آئے، تو حق کو پہچان لیا انہوں نے، آنکھیں آنسوں سے بھر گئی اور دعا کیا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں بھی، ہم ایمان لے آئے ہیں، اب ہم کو بھی تو ان حق کی گواہی دینے والوں میں شامل کر لیں، ہم بھی حق کی گواہی دینے والے بننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، فرما برداروں میں شامل ہونا چاہتے ہیں حق کو قبول کر کے. تو قرآن میں اور جگہ بھی ایسے نصارہ کی تعریف کی گئی ہے جنہوں نے حق کو پہچان لیا اور حق کو قبول کر لیا، جیسے سورہ آل عمران کے آخر میں آپ نے پڑھا تھا وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ. اب ترجمہ تو آپ کو آتا ہی ہوگا اس کا، یہ نہیں آتا؟ ہاں، سورہ آل عمران آپ پڑھ چکے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے یہ جی جی تعریف کی تھی ٹیچر کہ آتا ہے، یاد بھی کرتے ہاں ہیں الحمدللہ. جی، یہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی تھی کہ اہل کتاب میں سے وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو کتاب ان پر اتری، اس پر بھی لاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے آیات کو بیچتے نہیں، تو ان کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اب ہمارا سبق اس آیت میں ان 3 صفات کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے. نصارہ میں 3 خوبیاں کہ ان میں جینون علماء تھے، عالم تھے، علم حاصل کیا ہوتا انہوں نے، اور اللہ سے ڈرنے والے بھی تھے، خدا خوفی تھی ان کے اندر، اور تیسری چیز کیا؟ تکبر نہیں تھا. تو اصل چیز پھر کیا ہے کہ ان کے اندر اللہ کا ڈر موجود تھا اور انہوں نے صحیح عالم بھی تھے، اس لیے انہوں نے حق کو پہچان لیا اور آنسو بہہ نکلے. تو اس میں آپ کو مین جڑ کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ سارا کچھ ان کے ساتھ کیوں ہوا؟ کہ انہوں نے حق کو فوراً پہچان لیا اور فوراً ایمان بھی لے آئے اور ان کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر گئی. اس کی بیسک وجہ کیا تھی؟ علم تھا ان کے پاس، صحیح علم تھا. ٹھیک ہے، کتاب کا علم ہونا، یہ سبق ہے ہمارے لیے. یہ صحیح علم جو ہونا ہے نا، کتاب کا علم، وہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے اور پھر انسان حق کو بہت جلدی پہچان لیتا ہے. یہ پتہ چل رہا ہے نا؟ اللہ کا ڈر، تقوی کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اللہ کا علم، کتاب کا علم آپ حاصل کرتے ہیں نا، اللہ کو پہچانتے ہیں. لیکن جب تک آپ اللہ کو پہچانے نہیں نا، اللہ سے آپ اس طرح ڈرتے نہیں ہیں. سوچ کے دیکھیں نا، جب تک آپ نے قرآن نہیں پڑھا تھا تو آپ کے اندر تقوی اس لیول کا تھا جتنا آج ہے، جتنا اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، جتنا آپ کیئر کرتے ہیں کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. تو پوائنٹ یہاں پر مین یہ ہے کہ علم، صحیح علم ہونا، کتاب کا علم ہونا، وہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے اور پھر اللہ کا ڈر انسان کے اندر سے تکبر کی نفی کرتا ہے اور انسان کو حق پہچاننا آسان ہو جاتا ہے اور حق انسان کے دل میں اتر جاتا ہے. ہمارے لیے حق کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کے احکامات ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہی حق ہے نا. بات سمجھ رہے؟ مشکل باتیں تو نہیں، آسان باتیں نا. کہ ہمارے لیے حق کیا ہے؟ جو آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ کا جو احکامات آتے ہیں وہ حق ہے. تو وہ بہت جلدی ہمارے دل میں کب اترتا ہے؟ جب ہم اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. جتنا زیادہ ڈریں گے اتنا زیادہ اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں نصارہ کی جو تعریف کر رہے ہیں نا، ایمان لانے والے نصارہ کی، وہ کیا تعریف کر رہے ہیں کہ حق سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کا کلام سن کر آنکھیں بھر آنا، آنسو بہنا پسندیدہ ہے. پتہ چل رہا ہے نا؟ ایسا ہونا چاہیے. اور قرآن سن کر رونا آتا بھی ہے، لیکن وہ 2-3 طرح کا رونا ہوتا ہے. قرآن جب آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو رونا نہیں آتا، کہ آتا ہے نا، لیکن اس کی 2-3 وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں جب انسان قرآن سنتا ہے تو خشیت الہی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی عظمت کا ڈر پیدا ہوتا ہے اور وہ روتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت میں روتا ہے.
محبت میں روتا ہے نا، حق کو پہچان کر روتا ہے، اللہ کی محبت میں روتا ہے، اور کبھی گناہوں پر نادم ہو کر بھی روتا ہے۔ تو یہ جو سارے رونے ہیں نا، اللہ کی محبت میں رونا، یا حق کو پہچان کر رونا، یا اللہ کی عظمت سے رونا، یہ ساری آنسو اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہیں، چاہے وہ عظمت سے نکلے یا خشیت سے نکلے یا حق کو پہچان کر نکلے۔ کیونکہ دیکھیں، آپ نے وہ حدیث پڑھی نا جو 7 لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے روز قیامت، اس میں ایک کیٹیگری کیا ہے؟ ایک کیٹیگری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو تنہائی میں اللہ کی محبت میں روئے، اللہ کی محبت میں ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، تو وہ عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ تو اللہ کا کلام سن کر اللہ کی محبت میں، اللہ کی خشیت میں رونا پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں نا کہ وَإِذَا سَمِعُوا، جب انہوں نے سنا تو ان کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی۔ تو یہ بھی بہت بڑا سبق ہے کہ رونا آنا ہی چاہیے قرآن پڑھ کے، خشیت سے، محبت میں، کسی بھی وجہ سے۔ اور سورہ الزمر میں بھی ایسی بات آتی ہے، سورہ الزمر آیت نمبر 23 ہے، الزمر 23، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا ہے جو ایسی کتاب ہے جس کی آیات آپس میں ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جانے والی ہے۔ اس کو سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم پڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ تیسرا سبق کیا ہے کہ حق شناس کسی بھی قوم میں سے ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم فلاں کو سنائیں گے تو پتہ نہیں اس کے اوپر اثر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لوگوں کو قرآن سنانا ضرور چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ کس پر حق کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ قرآن کی تاثیر ہے نا، دل پر اثر کرتا ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑا سبق ہے۔ پہلے سے ہمیں یہ جج نہیں کر لینا چاہیے کہ فلاں کے اوپر اثر نہیں کرے گا اور فلاں سنے گا نہیں۔ نہیں، آپ سنائیں، آپ کو کسی کے دل کا نہیں پتا کہ حق کس کے دل پر کس طرح اثر کرتا ہے۔ تو میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بات کریں تو قرآن کے حوالے سے کریں، قرآن دکھا کر کریں، قرآن سنا کر کریں۔ تو یہ بھی بہت بڑا سبق ہے یہاں پر کہ قرآن اثر انداز ہوتا ہے، دل کے اوپر تاثیر ہے نا اس کی، دلوں کو نرم کرتا ہے۔ تو کبھی بھی قرآن سنانے میں ہیزیٹیشن نہیں ہونا چاہیے، اور پھر قرآن سنانے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پڑھنا صحیح طریقے سے آتا ہو۔ اور پھر یہ بھی سبق ہے کہ آپ دیکھیں کہ نصارہ تو آج بھی موجود ہے نا، لیکن کیا ہے کہ حق پہنچانے والے موجود نہیں ہیں ان تک۔ پہنچائیں گے تو وہ پہچانیں گے نا، مما عرفوا من الحق۔ جب ہم پہنچائیں گے نہیں ان تک حق، نصارہ تک، تو وہ پہچانیں گے کیسے؟ تو یہ بھی سبق ہے کہ پہنچائیں گے تو وہ پہچانیں گے، تو پہنچانے کی کوشش تو کریں ہم ان تک۔ پھر ایک اور سبق اس میں یہ ہے کہ حق جب بھی سامنے آئے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے فوراً۔ یہی تو تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور انہوں نے کیا بھی یہی کہ جیسے ہی انہوں نے حق کو پہچان لیا، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ تو ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمارے لیے حق کیا ہے، اللہ کے احکامات، کہ جیسے ہی سامنے آئے تو ہم فوراً کیا ہے، ربنا آمنا، اے رب ہم ایمان لے آئے، مان لیا ہم نے آپ کے حکم کو۔ آمنا، ایمان ہے ہی ماننے کا نام، میں نے مان لیا، اور بس ہمیں بھی لکھ لیجیے گواہوں میں سے، میں بھی پورا پورا عمل کرنے کی کوشش کروں گی۔ اور پھر یہ کہ سبق ہے کہ دعا کرنا، کہ صالحین کی دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ فوراً پہلی دعا انہوں نے کیا کی، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، کہ ہمیں بھی شاہدین میں لکھ لیجیے۔ ایسی دعائیں ہوتی ہیں کہ ہم بھی حق کی گواہی دینے والے بن جائیں، فاکتبنا مع الشاہدین۔ اب دیکھیں نا، یہ ہمارے لیے یہاں پر سوچنے کی بات ہے نا کہ یہ سب کس سیکوینس میں ہوا کہ انہوں نے فوراً دعا کی فاکتبنا شاہدین۔ دیکھیں سب سے پہلے یہ کیسے ہوا کہ انہوں نے حق کو غور سے سنا جب ان کے سامنے سنایا گیا۔ یہ بہت ہمارے سبق کی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے حق کو غور سے سنا تو حق کو پہچانا نا، ٹھیک ہے، پوری کنسنٹریشن سے سنا، پھر انہوں نے پہچان لیا، مما عرفوا من الحق۔ تو جب پہچان لیا تو انہوں نے حق کو ڈینائی نہیں کیا، ڈیلے بھی نہیں کیا کہ اچھا سمجھ میں تو آ گیا ہے لیکن
جب اب کروں گی کبھی نہ کبھی عمل کروں گی، جب سمجھ میں آ جائے گا، جب اللہ توفیق دے گا. نہیں، انہوں نے پرومپٹ اس کے اوپر عمل کیا. جیسے ہی حق کو پہچانا انہوں نے کہا ربنا آمنا، میں نے مان لیا، ایمان لے آئے ہم فوراً. اور اس کے بعد فوراً شوق ظاہر کیا، خواہش کی کیا، فاکتبنا مع الشاہدین، کہ یا اللہ تو ہمیں بھی حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے. تو اس لحاظ سے بھی ہمیں اپنے سب کو دل کا جائزہ لینا ہے نا، کہ ہمیں کتنا شوق اور کتنی کوشش اور کتنی دعا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے. فاکتبنا مع الشاہدین، قرآن سمجھنے سمجھانے والوں، پھیلانے والوں میں لکھ لے، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. تیرے سامنے جب کھڑے ہو تو ایسا کوئی کام کر کے جائیں کہ سرخرو ہو جائیں، ایسا کوئی کام کر کے جائیں کہ صحابہ کرام اجمعین کا ساتھ مل جائے، فاکتبنا مع الشاہدین میں ہو جائے. پھر یہ بھی سبق ہے. اب دیکھیں حضرت جعفر بن ابی طالب نے بلا جھجک قرآن بھرے دربار میں سنا دیا. غیر مسلم تھے سارے آس پاس. تو اس میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کی بات کہ اگر ہمیں بھی کوئی کہیں موقع ملتا ہے حق بیان کرنے کا، آپ کسی گیدرنگ میں ہیں، آپ کو اچانک بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ تو قرآن پڑھتی ہیں، کوئی چیز بتائیں، تو آپ کو جھجک بھی محسوس کرنا چاہیے. آپ کو تو فوراً بسم اللہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے موقع دے دیا اور حق کو بیان کر دیں. کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں میری بات لوگ سنیں گے نہیں سنیں گے. نہیں، حق اپنی پہچان خود کراتے ہیں. تو یہ سارے اسباق یہاں پر اس کے اندر موجود ہیں. تو بہرحال جب انہوں نے حق کو پہچان لیا تو سب سے پہلی خواہش کیا کی کہ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. پھر کہتے ہیں کہ وما لنا، اور کیا ہے ہم کو، لا نؤمن، کہ ہم نہ ایمان لائیں باللہ، اللہ کے اوپر، وما جاءنا من الحق، جبکہ ہمارے پاس حق آ گیا ہے. اب کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس ایمان آ گیا ہے، حق سامنے آ گیا ہے، تو اب کیا وجہ باقی رہ گئی کہ ہم ایمان نہ لائیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم حق کے اوپر ایمان نہ لائیں؟ کس چیز نے ہمیں روکا ہے کہ بابا جانا من الحق، کہ ایمان جب ہمارے سامنے حق آ چکا ہے کہ اب ہم ایمان نہ لائیں، حق واضح ہو چکا ہے تو ہم ضرور ایمان لائیں گے. یہ کہہ رہے ہیں. اب کون سی وجہ رہ گئی ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں جو ہمیں ایمان سے روکے؟ وما جاءنا من الحق، جب ہمارے سامنے حق آ گیا ہے تو ہم تو ضرور ایمان لائیں گے. تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ انہوں نے اتنا پرومپٹ فیصلہ کیا کہ اب تو کچھ رہ ہی نہیں، کوئی ریزن ہی نہیں ہے کہ ہمیں حکم پتہ چل گیا ہے، حق سامنے آ گیا کہ ہم اس کے اوپر عمل نہ کریں. اور پھر کہتے ہیں کہ مزید خواہش کرتے ہیں وَنَطْمَعُ، اور ہم طمع رکھتے ہیں. طمع کا مطلب ہوتا ہے قوی امید رکھنا. ہم امید رکھتے ہیں ان یدخلنا، کہ داخل کرے گا ہم کو ربنا، ہمارا رب، مال قوم الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا رب ہمیں داخل کرے گا. کتنی بڑی خواہش اور خوبصورت خواہش کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. ہماری کوشش ہے، ہماری دعا ہے کہ ہم شاہدین میں لکھ لیے جائیں، حق کی گواہی دینے والوں میں. اور کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں، ضرور لائیں گے کیونکہ حق ہم پر واضح ہو چکا ہے. اور طمع کیا رکھتے ہیں ہم، خواہش کیا رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس خواہش، ہماری اس کوشش کی وجہ سے ہم کو صالح لوگوں میں داخل کرے گا. یدخل ربنا مال قوم الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا. ہمارا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کرے گا، صالحین کے ساتھ. صالحین کون ہوتا ہے؟ صالح کی جمع نیکیاں کرنے والا. نیکو کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا انجام کرے گا، ان کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل کرے گا، اور دنیا میں بھی صالحین کا ساتھ دے گا. بہرحال تو یہ بھی دیکھیں نا، ان کی بہت ہی عقل مندی پر مبنی دعا تھی. اور ہمارے سیکھنے کی بات ہے کہ کتنی زبردست دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں صالحین کا ساتھ دے دے. اب دنیا میں بھی دے دے، کیونکہ دنیا میں بھی صالحین کا ساتھ تو فائدہ ہی دیتا ہے نا. سوچ کے دیکھیں، اگر آپ صالحین کے ساتھ دنیا میں رہتے ہیں تو آپ صالح رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی باتیں اور آپ کے کام اور آپ کے پروجیکٹ سب وہی ہوتے ہیں، نیکی کے ہوتے ہیں. آپ اپنے متعلق سوچ کے دیکھیں، بالکل آپ صالح لوگوں میں رہتے ہیں، آپ کے وہی ہر وقت کام ہوتے ہیں، آج یہ نیکی کرنی، آج وہ نیکی کرنی. الحمدللہ. بگڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو بگڑنے کے چانسز بھی اتنے ہی زیادہ رہیں گے. تو کتنی عقل مندی پر مبنی دعا ہے کہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو صالحین کے ساتھ رکھے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور آخرت میں تو صالحین کا ساتھ مانگنا بہت ہی زبردست چیز ہے. اور انہوں نے کیوں دعا کی؟ یہ جن کی دعا یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسی دعائیں کرنا چاہیے، صالحین کی محبت میں. دیکھیں صالحین سے محبت کرنا بھی تو دین کا تقاضا ہے نا. کیوں؟
ہمیں نیک لوگوں سے محبت کیوں کرنا چاہیے؟ اور نیک لوگ ہیں کون میں سے؟ صالحین سے مراد یہاں کون ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات سوچنے کی ہے، صالحین سے مراد یہاں پر بھی پہلے درجے پہ صحابہ کرام اجمعین ہیں، اور پھر ہر دور کے نیک لوگ جو بھی صالحین گزرے ہیں تو وہ مراد ہے۔ اب انہوں نے دعا کیوں کر رہے ہوں کہ ہمیں صالحین کے ساتھ رکھنا؟ کیونکہ ان کو صالحین سے محبت ہے، وہ صالحین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو یہاں بھی بہت امپورٹنٹ سبق ہے نا کہ ہم کو بھی یہ دعا کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارا دنیا میں بھی ہم صالحین کے ساتھ رہیں، آخرت میں بھی ہمارا صالحین کے ساتھ ہو۔ تو اگر ہم یہ دعا کریں گے تو کس کے ساتھ ہوں گے ہم آخرت میں؟ سوچیں کس کے ساتھ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے صحابہ کے ساتھ مل سکتا ہے نا، اللہم اجعلنا منہم۔ تو اس طرح کی دعائیں کرنی چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ اسباق ہیں آج کی تفسیر کے۔ اور صالحین کے ساتھ کی بہت خوبصورت دعا سورہ یوسف میں موجود ہے، یوسف علیہ السلام نے جو کی تھی، انہوں نے دعا کی تھی فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ یا اللہ تو میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں، تو کیا کرنا؟ دوستی کیسے نبھانا؟ توفنی مسلمن، فرما برداری کی حالت میں مجھے موت دینا، اور الحقنی بالصالحین، مجھے نیکوکاروں کے ساتھ ملا دینا۔ تو اس طرح کی دعا کرنا چاہیے۔ تو یہ دعا ضرور یاد کرنا چاہیے، صالحین کے ساتھ دنیا میں بھی بانٹنا چاہیے اور آخرت میں بھی بانٹنا چاہیے۔ بہت پیاری دعائیں وہ کر رہے ہیں جو ایمان لائے، ابھی لائے اور فوراً یہ دعائیں ہیں، سوچیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پھر کیا کیا؟ ان کی ان خوبصورت باتوں کا کیا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا؟ فَأَصَابَهُمْ، تو بدلہ دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے۔ اصابہ کا لفظ صوب سے ہے، سوات واو بے، دوبارہ آنا یا پلٹانا یا بدلہ دینا۔ تو بدلہ دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے بما قالو، بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا، جو بوجہ انہوں نے کہا۔ اب سب سے پہلے تو یہی بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ثواب کس چیز پہ مل رہا ہے؟ صرف ان کے کہنے پہ مل رہا ہے، ابھی انہوں نے کیا نہیں ہے، صرف خواہش ظاہر کی ہے، دعا کر رہے ہیں۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، قول کی وجہ سے ان کو ثواب دیا اللہ تعالیٰ نے، اجر دیا۔ کون سا قول؟ جو پچھلی آیت میں انہوں نے شوق ظاہر کیا نا کہ یا اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم کو شاہدین کے ساتھ لکھ لیں، اور ہم کیوں نہ ایمان لائے، ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں صالحین کے ساتھ داخل کریں گے۔ تو ایسی کوئی انہوں نے دعا کی تھی، دل سے نکلی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ فوراً قبول کی، اور صرف ان کی اس قول کے اوپر بما قالو ان کو بدلہ دیا۔ یہ پوائنٹ سمجھے، اس پوائنٹ کو، صرف بات کے اوپر کیا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کچھ باتیں اتنی قیمتی ہوتی ہیں، کچھ دعائیں اتنی دل سے نکلتی ہیں کہ جس کے کہنے والے کو، دعا کرنے والے کو صرف مانگنے پر اور ایسی باتیں کرنے پر اجر اور ثواب مل جاتا۔ ٹھیک ہے، کہنے پر بما قالو کے اوپر صرف اجر و ثواب مل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ دعا مانگنے پر اللہ تعالیٰ جنت لکھ دیتے ہیں اس کے لیے۔ تو یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے نا، دیکھیں فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو ثواب دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا۔ صرف کیا ان کو ثواب دیا؟ کیا اجر ملا؟ جنات، باغات، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، اللہم اجعلنا منہم۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کو ثواب ملا کہ ان کو جنات، باغات ملی۔ اچھا، جنات کا ذکر آ رہا ہے تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جنت ایک نہیں ہے، جنات ہیں، بہت ساری جنات ہیں۔ اور ایک حدیث میں بھی آتے ہیں کہ 2 جنتیں سونے کی ہیں اور 2 جنتیں چاندی کی ہیں۔ ظاہر ہے جن کے اعمال سونے جیسے ہوں گے ان کو سونے کی جنت ہے، جن کے اعمال چاندی جیسے ہوں گے ان کو چاندی کی جنت ہے۔ اور سورہ رحمان میں بھی آتا ہے نا، لمن خاف مقام ربہ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، تو نہریں 4 طرح کی ہوں گی، یہ سورہ محمد سے پتہ چلتا ہے۔ دودھ کی نہر ہوگی، شہد کی نہر ہوگی، اور پانی کی بھی ہوگی، اور مشروب کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہی جزا ہے محسنین کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ صرف ان کا ثواب نہیں ہے اسپیشل کہ جن کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کو جزا دی گئی کہ جنات ملے گی، نہیں، جب کبھی بھی جو بھی محسن ہوگا، احسان کے لیول پر کام کرے گا،
تو اس کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی جزا دیں گے. یہ بہت خوبصورت بات ہے. ذالک کا جزاء المحسنین، ایک کامن بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے محسنوں والا کام کیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جزا دی. لیکن جب کبھی بھی کوئی بھی محسن ہوگا، احسان کے لیول پر کام کرے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی جزا دیں گے جیسے کہ ان کو دی گئی. تو اب یہاں پر ہمارے سمجھنے کی بات کیا ہے کہ محسن کون ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ جنت اللہ تعالیٰ کس کے لیے بتا رہے ہیں؟ ذالک جزاء المحسنین بتا رہے ہیں. تو محسنین کون ہوتے ہیں؟ سمجھنا چاہیے نا اس بات کو. محسنین محسن کی جمع ہے اور یہ لفظ حسن سے ہے. تو محسن کون ہوتا ہے؟ جس کے ہر کام میں حسن ہو، خوبصورتی ہو. سمپل سی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے، محسن کی سمپل ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کے ہر کام میں خوبصورتی ہو، حسن ہو. اور شرعی اصطلاح میں محسن اس کو کہتے ہیں جو سنت رسول کے مطابق کام کرنے والا ہو. کیونکہ دیکھیں ہر کام میں خوبصورتی کب آتی ہے؟ جب اس کو خالص اللہ کے لیے کیا جائے اور سنت رسول کے مطابق کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. اب محسن میں آپ کو ایک اور طریقے سے سمجھاتی ہوں کہ محسن کون ہوتا ہے. اصل میں دیکھیں اسلام سے انسان ترقی کرتا ہے اور دوسرا درجہ کون سا ہوتا ہے اسلام کے آگے؟ ایمان کا ہوتا ہے. اور پھر مزید ترقی کر کے انسان احسان کے لیول پہ آتا ہے. یعنی اس طرح سے آپ سمجھیں کہ پہلے انسان سب سے پہلے مسلم بنتا ہے، مسلمان بنتا ہے. وہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ انسان مسلم ہے؟ کیونکہ وہ ظاہری اسلام کے جو ریچولس ہیں ان کو ادا کرتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتا ہے، مسلم ہو گیا. اب کیا کرتا ہے؟ نیکسٹ لیول پر آتا ہے. اس کے دل میں ایمان اترتا ہے. جو ایمانیات ہے نا، ایمان باللہ، آمنت باللہ ملائکتی کتبی رسولی. تو جب دل میں اس کے ایمان اترتا ہے نا، تو پھر وہ ہر چیز، جب وہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، رسول پر ایمان لایا، کتاب پر ایمان لایا، تو پھر وہ ہر چیز اللہ، رسول اور کتاب کے مطابق کرنا چاہتا ہے. تو اب وہ نیکسٹ لیول پر آ جاتا ہے، مومن بن جاتا ہے. سمجھ گئے؟ پہلے کیا تھا؟ مسلم تھا، بس ریچولس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان ہے. اب نیکسٹ لیول کیا ہوا؟ مومن بن گیا. اسلام اس کے دل میں اتر گیا، ایمان دل میں اتر گیا، ایمان کے تقاضے پورے کرنا شروع ہو گیا. تو نیکسٹ لیول پر آ گیا، مومن بن گیا. پھر مومن سے وہ مزید ترقی کرتا ہے. تو نیکسٹ لیول محسن کے لیول پہ آتا ہے، احسان کے لیول پر آ جاتا ہے. یعنی مسلم، پھر مومن اور پھر محسن. تو محسن ہائیسٹ ڈگری ہے. وہ محسن پھر کیسے ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے محسن؟ کہ اب وہ کیا کرتا ہے؟ مومن تو وہ ہو چکا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کام کرتا ہے، رسول کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن محسن پھر کیسے بنتا ہے؟ محسن وہ ایسے بنتا ہے کہ پھر اس کو ہر قسم کی نیکی کا شوق ہو جاتا ہے. ہر آسپیکٹ سے وہ نیکی کرتا ہے اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر کرتا ہے. تو احسان اور محسن انسان کئی آسپیکٹ میں ہوتا ہے. اس بات کو سمجھے، محسن انسان کئی آسپیکٹ میں ہوتا ہے. سب سے پہلے عبادات میں احسان ہوتا ہے، جو حدیث جبرائیل میں بیان ہوا. حدیث جبرائیل آپ کو پتہ ہے، حدیث جبرائیل ایک بہت مشہور حدیث ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے جب آپ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے آ کے آپ سے 3 سوال کیے تھے، اور جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا. اور کیے کیوں تھے؟ صحابہ کی تعلیم کے لیے، ہماری تعلیم کے لیے. سوال یہ تھے کہ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا تھا کہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا تھا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کو ایک مانے، وہی نماز روزہ. پھر انہوں نے پوچھا تھا ایمان کیا ہے؟ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایمان یہ ہے کہ ایمان تیرے دل میں اتر جائے اور ایمان کے مطابق عمل کرے. پھر انہوں نے پوچھا تھا احسان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان عبادت میں بتایا تھا. عبادت میں احسان آپ نے یہ بتایا تھا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ فَإِنَّكَ تَرَاهُ، کہ جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. ٹھیک ہے، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم ایسے کرو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اب یہ کس میں ہے؟ عبادت میں احسان ہے. ٹھیک ہے، کیسے عبادت کرو کہ جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. ہائیسٹ لیول ہو گیا نا. سوچ کے دیکھیں نا، عبادت اگر آپ اس طرح کریں کہ آپ سوچیں کہ اللہ کو میں دیکھ رہی ہوں، تو آپ کیسی عبادت کریں گے؟ یا کم از کم یہ کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. ہائیسٹ لیول پہ آ جائیں گے نا. تو یہ تو عبادت میں احسان ہو گیا. پھر معاملات میں احسان کا درجہ کیسے انسان اچیو کرتا ہے؟ کہ اس طرح کرتا ہے کہ پھر وہ عدل سے اوپر اٹھ کے احسان کے لیول پہ آ جاتا ہے. یعنی پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ فلاں میرا حق ادا کرتا ہے تو میں اس کا حق ادا کروں گی. نہیں، پھر وہ کیا کرتا ہے
کہ وہ ہر کسی کا حق ادا کرتا ہے پورا پورا، اور خود چاہے اس کا حق ادا نہ بھی ہو تو اس پہ راضی خوشی رہتا ہے. یہ معاملات میں احسان کا لیول ہے. سمجھ رہے ہیں کہ آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے، آپ یہ نہیں کہیں گے اچھا تم نے میرا حق نہیں دیا تو میں تمہارا حق کیوں دوں. نہیں، آپ دوسرے کے حق پورے ادا کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. آپ محسن بن چکے ہیں نا، ہائیسٹ لیول پر آ چکے ہیں. اب آپ صرف اللہ کے حکم کو دیکھیں گے، اللہ کی رضا کو چاہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا معاملات میں احسان کا لیول ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح احسان جو ہے وہ قولی بھی ہوتا ہے، زبانی بھی ہوتا ہے، بدنی بھی ہوتا ہے، اور مالی بھی ہوتا ہے. قولی احسان کیا ہے؟ کہ انسان اچھی بات کرے. جیسے یہاں پر بھی قولی احسان کی صورت سامنے آ رہی ہے نا آپ کی، بما قالوا، انہوں نے کہا تھا صرف. تو قول سے بھی احسان ہوتا ہے کہ انسان اچھی بات کرے، اچھا مشورہ دے، نرم زبان ہو، خوبصورت زبان، ٹھیک کا جواب دے، سلام کا مکمل جواب دے، اچھی بھلی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ کرے، اللہ رسول کی باتیں کرے. تو یہ سب کیا ہے؟ قولی احسان ہے. ہم؟ اور اسی طرح پھر بدنی احسان بھی ہوتا ہے. بدنی احسان کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کسی کی مدد کر دیں جسمانی طور پر، کسی کا کوئی کام کر دیں، کسی بیمار کی خدمت کر دیں، عیادت کر دیں، کسی کو کوئی چیز لا دیں، جو بھی کسی طرح سے بھی مدد کر دیں، سواری سے اترنے میں مدد کر دیں، چڑھنے میں مدد کر دیں، سامان اٹھانے میں مدد کر دیں. تو یہ بدنی احسان ہوتا ہے. اور مالی احسان کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی کو ضرورت ہے تو آپ اس کو قرض حسنہ دے دیں. قرض حسنہ کیا؟ کہ جس کی واپسی کی آپ تقاضا نہ کریں اور امید نہ رکھیں. تو یہ مالی احسان بھی ہوتا ہے. تو اس طرح احسان کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کہ احسان کس کس طریقے. اور پھر یہ بھی احسان ہوتا ہے کہ انسان اپنی اسکلز کو بلا کسی لالچ کے دوسروں کے لیے استعمال کرے. یہ بھی احسان ہوتا ہے. احسان کی ایک صورت ہے کہ دوسری انسانیت کو آپ فائدہ پہنچائیں اور بلا کسی بدلے کے پہنچائیں، کہ آپ کو طلب نہیں کہ مجھے کوئی بدلہ دے، بس آپ کے پاس جو بھی اسکلز ہیں وہ اس سے آپ دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو آپ یہاں پر بھی جس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند کر رہے ہیں اور جس چیز پر ریوارڈ دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ قولی احسان کی بات کی جا رہی. قولی احسان ہے نا، بما قالوا. آپ دیکھیں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے پہلے حق کا اعتراف کیا کھلے دل سے، اللہ کی ربوبیت کا اختیار کیا، اقرار کیا، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت ہی خوبصورت دعائیں کی کہ ہم کو تو لکھ لے شاہدین میں، ہم بھی ایسے کام کرنا چاہتے ہیں جیسے صحابہ نے کیے تھے. تو اب صالحین کے ساتھ ہمیں دے دے، اور اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھ رہے ہیں. تو یہ سارے اعمال ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہیں، اور ایسی دعائیں ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اور کیسی دعائیں؟ جو محسنین کی دعائیں ہیں. محسن بننے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ محسن کی جزا ہے جنات تجری من تحتها الانہار. اس لیے محسن کو میں نے آپ کے سامنے اتنا ایکسپلین کیا کہ ہمارا ٹارگٹ تو محسن ہی بننا ہونا چاہیے. صرف مسلم پہ اکتفا نہیں کرنا، صرف مومن پہ بھی نہیں کرنا، محسن تک جانے کی کوشش کرنا. تو اب کیا محسن کی صفات آپ کو یہاں سے پتہ چلی، ذرا سم اپ کر لیں کہ ذالک جزاء المحسنین ہے. تو محسنین میں کیا کیا صفات ہوتی ہیں ان آیات کے مطابق؟ یہ ہوتی ہے نمبر 1 کہ وہ حق کو پہچان لیتا ہے فوراً، اور حق کو جب پہچان لیتا ہے تو فوراً اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہے. اور پھر یہ کہ قرآن سن کر آنسو بہنا، یہ بھی محسنین کی صفات میں سے ہیں. پھر اچھی اچھی دعائیں کرنا، اور یہ کوشش اور دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے، صالحین کا ساتھ دے دے. یہ سب کوالٹیز کس کی بیان ہو رہی ہے؟ محسنین کی. تو اب ہمارا کام یہ کہ ہم ان کوالٹیز کو اپنے اوپر رکھ کر سوچیں کہ کیا ہم کیا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا ہماری دعائیں ہیں، قرآن کس طرح سے ہمارے دل پہ اثر کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہمیں سب کو اپنا جائزہ لینا ہے، ان محسنین کی کوالٹیز کے مطابق لینا ہے. پھر آگے ذرا جو برعکس لوگوں کا ذکر ہے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جٹلایا بھی. کس کو؟ بھی آیاتنا، ہماری آیات کو جٹلایا بھی اور کفر بھی کیا اللہ کی آیات کا. تو اولئک کا یہی لوگ اصحاب الجحیم، ساتھی ہیں جہنم کے. اب برعکس قسم کے لوگوں کا ذکر ہے کہ پہلا کام انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی آیات کو کا انکار کیا. اور اللہ کی آیات آپ کو پتہ 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک شرعی آیات ہوتی ہیں، یعنی جو قرآن کی آیات ہوتی ہیں، اور ایک کونی ہوتی ہیں جو کائنات میں ہے. تو دونوں کو جھٹلایا ہے. نہ کائنات کی نشانیوں سے اللہ کو پہچانا، نہ اللہ کے احکامات
کے اوپر عمل کیا، ان کا انکار کر دیا. کفرو کیا انکار کر دیا. وکذبوا دوسرا کام ہے جھٹلا دیا. کہ اللہ کی آیات کو ہم نہیں مانتے، یا مانتے ہیں تو عمل نہیں کرتے، یا یہ کہ جو کونی آیات ہیں ان کو بھی جھٹلا دیا، ان کو کچھ سائنٹیفک ان کی ریزنز بتا دی. لیکن کذبوا بہرحال کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو جھٹلانا. اللہ کے آیات، اللہ کے احکامات کو جھٹلا دیا کہ ہم نہیں مانتے، یا عملی طور پر جھٹلا دیا کہ ہم عمل نہیں کرتے. اور یہی ان ایسے لوگوں کے لیے وعید دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ جہنم کے ساتھی ہیں، جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا یا ان کی تکذیب کی. دونوں، انکار یا تکذیب، یہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا یا انکار کیا جائے یا ان کو جھٹلایا جائے کہ یہ حکم ایسے ہے ہی نہیں، یہ حکم قرآن میں ہے ہی نہیں. تکذیب. تو دونوں چیزیں کیا ہیں؟ جہنم میں لے جانے والی. یہ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے. اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہاں پر یہ کمپیریزن چل رہا تھا نا، تو یہ پہلے نصارہ کی تعریف کی گئی کہ انہوں نے حق کو پہچان کے وہ اسلام لے آئے اور فوراً انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی دعائیں کی. اور دوسری طرف یہود ہے جو انکار بھی کر رہے تھے آیات کا اور جھٹلا بھی رہے تھے. تو اس کے ان کے لیے کہا جا رہا ہے ڈائریکٹ کانٹیکس جو ہے اس کا یہی ہے. لیکن بہرحال عام کانٹیکس میں یہ کبھی بھی جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرے، چاہے قولی طور پر کرے یا فعلی طور پر کرے، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلا دے کہ حکم ہی نہیں مانتا یا حکم ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ آگ میں لے جانے والی ہو سکتی ہیں. اولئک اصحاب الجحیم. اصحاب جو ہے صاحب کی جمع ہے، اور جہیم جہنم کا ایک نام ہے، جہیم. اور جہامہ کے بنیادی مطلب ہوتے ہیں، لفظی معنی ہوتے ہیں شیر کا شکار کو گھورنا، اور لغوی معنی ہوتے ہیں تیز آگ کا بھڑکنا. تو جہیم کا مطلب ہے تیز بھڑکتی ہوئی آگ. اللہ لا تجلی منہم. پھر اللہ تعالیٰ آگے مخاطب ہے اہل ایمان سے، یا الذین آمنو. تو اہل ایمان الرٹ ہو جائیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہم. اور اللہ تعالیٰ ایک چیز سے منع کر رہے ہیں یہاں پر آگے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحرمو، نہ تم حرام کرو. کس کو؟ طیبات کو، پاکیزہ چیزوں کو. ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو، ما احل اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں. ولا تعتدو، اور حد سے بھی نہ پڑھو، زیادتی نہ کرو. تعتدو کا لفظ اعتدا سے ہے، اللہ کے احکام اور حدود کا خیال نہ رکھنا. اہم آیت ہے، ذرا سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم طیبات کو حرام نہ کرو، پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے. خود سے ان کو اپنے اوپر حرام نہ کر لو. ٹھیک ہے، اور ذاتی بھی نہ کرو کہ حلال چیزوں کو بہت ہی زیادہ استعمال کرنا شروع کر دو یا کمی کی طرف چلے جاؤ. تو اب بات یہ کہ طیبات کیا ہوتی ہیں؟ طیبات کہتے ہیں پاکیزہ، صاف ستھری، حلال چیز کو، جو چیز بھی حلال ہو، ذریعہ بھی حلال ہو، خوشبودار ہو، تازہ ہو، یہ سب طیب چیز ہوتی ہے، طیبات ہوتی ہیں. تو طیبات میں کیا صرف کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں؟ نہیں، طیبات میں صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں آتی، اور بھی چیزیں آتی ہیں جو ضروریات زندگی کی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، جیسے پہننا، اوڑھنا، لباس، مرغوبات وغیرہ، اور بھی جو ضروریات زندگی ہیں، زیور، کپڑا، یہ سب بھی آتی ہیں، طیبات میں آتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں رکھی ہیں، یعنی جو حرام نہیں ہے، وہ طیبات کے اندر ہی آتی ہیں. اور کہا بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں، تم خود سے ان کو اپنے پر حرام نہیں کرو. ٹھیک ہے، اب چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہو، یا وہ پہننے کی چیز ہو، یا وہ برتنے کی چیز ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے تو آپ اس کو اپنے اوپر حرام نہ کریں. تو اب یہ کہا کیوں جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اصل میں پیچھے نصارہ کا ذکر ہوا نا، اور ان کی کچھ چیزوں کی تعریف کی گئی کہ وہ ان میں رہبانیت ہے وغیرہ وغیرہ. تو ان آیات کے نزول کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے، بعض صحابہ کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا، بلکہ آیا بھی تھا، کہ یہ اللہ کو شاید رہبانیت پسند ہے، کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے سب چیزیں چھوڑ دے، تارک دنیا ہو جائے، اور وہ ان کا دل اس طرف مائل ہو سکتا تھا. اور کچھ صحابہ نے اس طرح کی خواہش کا اظہار بھی کیا. تو اس کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے، اور ایمان والوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، رہبانیت کے عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے اصل میں اس آیت میں. یہ سمجھ لیں آپ کہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں
کہ رہبانیت اسلام کا شعار نہیں ہے. اسلام جو دین ہے وہ اعتدال پر مبنی ہے، بیلنس. اس میں دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور اسی میں تو آزمائش ہے نا کہ انسان دنیا کو بھی برتے، جو حلال چیز رکھی گئی وہ حلال ہے، اس کو خامخواہ سے نہ چھوڑ دے تقوی کا ذریعہ سمجھ کے، اور دین کو بھی ساتھ لے کے چلے. تو یہ سمجھا رہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہ نہیں، آپ نے رحمانیت اختیار نہیں کرنی، وہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو رحمانیت پسند نہیں ہے، وہ انہوں نے خود سے اختیار کر لی تھی. اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہے ہیں کہ لا تحرموا طیبات، جو پاکیزہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں، ما احل اللہ لکم، تو ان کو آپ اپنے لیے حلال ہی رہنے دیں، ان کو استعمال کریں. ٹھیک ہے، ان کو خامخواہ اپنے اوپر حرام نہ کرو اور زیادتی بھی نہ کرو. ولا تعتدوا. تو رحمانیت کے عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے کہ اسلام اعتدال پر مبنی دین ہے، معتدل دین ہے. اور اعتدال آپ کو یہاں آیت میں ہی نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ طیبات کو استعمال کرو، جو حلال کی ہیں ان کو بلا وجہ اپنے اوپر حرام نہ کرو، اور دوسری طرف کیا کہا جا رہا ہے، ولا تعتدوا، حد سے بھی نہ بڑھو. یعنی جو حلال ہے اس میں بھی حد کا خیال رکھو. یہ نہیں کہ حلال ہے اور ہمیں مل رہا ہے اور مجھے ملا ہوا ہے تو میں بس اس کو استعمال ہی کیے جاؤں یا کھائے چلے جاؤں. تو یہ بھی نہیں ہے، ادھر بھی لمٹ لگا دی ہے کہ استعمال کرو جو حلال طیب ہے، لیکن ولا تعتدوا، حد سے بھی نہ بڑھو. جیسے سورہ الاعراف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ الاعراف آیت نمبر 31 ہے، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ مسرفین کو پسند نہیں کرتے. تو وہی بات یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے کہ رحمانیت کوئی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک معتدل دین دیا ہے، دین اسلام. اس میں جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حلال کی ہیں وہ آپ استعمال کریں، اگر آپ کو حاصل ہے ضرور استعمال کریں، اور خود سے اس کو حرام نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ حلت اور حرمت کے احکامات کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، حاکم الحاکمین کے پاس ہے. تو جو اس نے حکم دیا اس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے، اس کے خلاف نہیں کرنا. جو حرام ہے وہ واضح ہے، اس کو چھوڑ دیں. جو حلال ہے اس کو استعمال کریں، اس کو نہ چھوڑیں. ورنہ اگر آپ حلال چیز کو بلا وجہ چھوڑ دیں گے تو یہ بات شرک فی الحکم میں آ جائے گی. شرک فی الحکم میں کیسے آ جائے گی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو حکم دے رہے ہیں کہ کھاؤ پیو استعمال کرو جو بھی حلال ہے. لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ طیبات کو حرام نہ کرو جو حلال ہے. تو اگر حلال چیز ہم خود سے چھوڑ دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک فی الحکم ہو جائے گا، اللہ کے حکم میں شراکت ہو جائے گی کہ ہم نے خود سے چھوڑ دیا. تو شریعت نے جو چیزیں حرام ہیں وہ واضح کر کے بتا دی ہیں. اس کے علاوہ جو حلال چیزیں ہیں وہ خود سے اپنے اوپر حرام نہیں کرنی، یہ آیت بتا رہی ہے. اس آیت میں اور اگلی آیت میں بھی حلال چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے کچھ جامع اصول بتائے جا رہے ہیں. یہ لکھ لیں آپ، کیا بتائے جا رہے ہیں؟ حلال چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے کچھ جامع اصول بتائے جا رہے ہیں، اور یہ سارے اصول لا تعتدو کے ساتھ ضرور جڑے ہوئے ہیں کہ حلال چیزوں کو حرام نہیں کرو، لیکن لا تعتدو، آپ نے اعتدا بھی نہیں کرنا، زیادتی بھی نہیں کرنی، حد سے نہیں گزرنا. اب مثلا اب یہ کیا بتایا جا رہا ہے، کچھ اصول جو میں نے آپ کو بتائے گئے ہیں. نمبر 1 اصول کیا ہے؟ اسلام سب سے پہلے آپ کھانے پینے کو ہی لے لیں آیت کے لحاظ سے. اب اس میں اگر آپ حلال طیب چیز کو چھوڑ دیتے ہیں یہ سمجھ کے کہ یہ تقویٰ ہے اور مجھے اللہ کا قرب ملے گا، حلال چیز ہے لیکن آپ نہیں کھاتے. جیسے ایک صحابی نے کہا بھی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں گوشت کھاتا ہوں تو مجھے نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، تو میں کیا گوشت چھوڑ دوں؟ تو آپ نے کہا نہیں، حلال ہے. تو اب اگر کوئی کھانے پینے میں حلال طیب چیزیں یہ سمجھ کر چھوڑ دے کہ مجھے اللہ کا قرب ملے گا، یا بہت کم کھائیں، جسم کے ضرورت کے مطابق نہ کھائیں، جیسا کہ کچھ صوفی حضرات سمجھتے بھی ہیں نا کہ کم کھاؤ تو روح کو تقویت ملے گی اور اچھی چیزوں کو تقوی کے خلاف سمجھا جائے کھانا، تو یہ نظریہ غلط ہے. یہ یہاں پر کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ نہیں، اگر حلال آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں طیبات میں سے، پہلے کھانے کی بات کر رہی ہوں، آپ کو ویسے اور بھی چیزیں آتی ہیں اس میں، آگے باری باری لیتے ہیں. تو طیب چیزوں کو کھانا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ دونوں اسپیکٹ کا خیال رکھنا ہے، حد سے بھی نہیں گزرنا. لیکن اللہ نے جو چیزیں بھی حلال کی ہیں ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے. اگر آپ وہ چیزیں چھوڑ دیں گے تو اللہ سے قربت تھوڑی ہوگی، دوری ہوگی، کیونکہ آپ اللہ کا حکم نہیں مان رہے. اللہ تعالیٰ تو حکم دے رہے ہیں لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، سمجھ گئے؟ تو دوری ہو جائے گی.
اللہ تعالیٰ نے حلال چیز کو چھوڑنے کا اختیار تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا تھا. سورہ تحریم کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے کہ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر حلال کی ہے. تو نبی کو بھی اختیار نہیں دیا. وہ بیک گراؤنڈ اس کا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے عصر کے بعد. تو ایک دفعہ زینب بنت جہش کے پاس زیادہ رک گئے تھے کیونکہ انہوں نے وہ پانی میں شہد ملا کے آپ کو پلایا جو آپ کو بہت پسند آیا. تو بعد دوسری دو ازواج مطہرات نے آپ کو ایسے ہی کہہ دیا کہ آپ کے منہ سے کوئی بوٹی ہے مغافیر، اس کی اسمیل آ رہی ہے، شاید آپ کو وہ پلا دی گئی ہے، اور اس لیے کہہ دیا تھا کہ ان کے پاس زیادہ نہ رکے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سے پریشان ہو کے کہ اسمیل آ رہی ہے، تو آپ نے کہا کہ اچھا میں اب کبھی بھی شہد نہیں پیوں گا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل کر دی کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. ان کو بھی اختیار نہیں دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا آپ اس کو کیسے حرام کر سکتے ہیں. تو بات یہ کہ جو حلال چیز انسان کو کبھی ہو سکتا ہے کہ پسند نہ ہو، ہوتا ہے نا کہ بعض چیزوں سے آپ کو کراہیت آتی ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو بعض چیز نقصان دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، آپ کو اس سے تکلیف ہو جاتی ہے، تو اس کو ٹھیک ہے آپ نہ کھائیں، لیکن اس کو نہ کھانے کا قسمیہ طور پہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں میں تو کبھی بھی فلاں چیز کو نہیں کھا سکتی، چکھ ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی نہ کبھی چکھ بھی لینا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز حلال کی اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے رہے ہیں کہ ولا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، تاکہ قسمیہ طور پہ نہ رہے. اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں حلال کی ہیں ان کو عقیدتاً اور عملاً بھی حرام نہیں ٹھہرانا چاہیے. عقیدتاً اور عملاً بھی حرام نہیں ٹھہرانا چاہیے. یہ میں کیا کہہ رہی ہوں، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لکھ لیں پھر سمجھاتے ہوں. کہ ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ جو چیز آپ کو تکلیف دیتی ہے، آپ کو ڈاکٹر نے منع کی ہے، یا آپ کو کوئی بیماری ہے، ٹھیک ہے آپ نہ کھائیں، لیکن اس کو اس طرح سے نہ کہیں کہ میں تو اس کو کبھی بھی نہیں کھا سکتی، قسمیہ طور پہ نہ ہو جائے، وہ کبھی اس کو تھوڑا بہت چکھ بھی لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے کسی بھی حوالے سے، چاہے کھانے پینے کی ہے یا برتنے کی ہے یا جو بھی ہے، ان کو عقیدتاً اور نہ عملاً بھی حرام نہیں ٹھہرانا چاہیے. عقیدتاً کیسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ لے کہ جو کالا بکرا ہے اس کی قربانی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ تو مزاروں پہ چڑھایا جاتا ہے، تو یا جیسے یہود نے، سب سے بڑی مثال آپ یہود کے بارے میں پیچھے پڑ چکے ہیں نا کہ انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام کر لیا تھا عقیدت میں. کس کی؟ یعقوب علیہ السلام کی، کیونکہ وہ استعمال نہیں کرتے تھے. تو یہ بھی غلط چیز ہے کہ اگر کوئی حلال چیز ہے تو آپ کہیں کہ جی ہمارے پیر مرشد نہیں کھاتے تو ہم بھی نہیں کھاتے، تو یہ بھی پھر کیا ہو جائے گا، یہ بھی غلط ہو جائے گا، گناہ کا کام ہے. اور عملاً بھی حرام نہیں ٹھہرانا چاہیے، یعنی عمل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا کہ آپ کسی چیز سے عمر بھر اس کو نہ چکھیں اور وہ حلال چیز ہے، کھانے کی ہو یا پہننے کی چیز ہے یا کوئی بھی چیز ہے کہ آپ سمجھیں گے تقویٰ ہے اور عملاً بالکل زندگی بھر کے لیے اس سے دور ہو جائے، تو یہ بھی غلط ہے. اگر حلال چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اتاری ہے تو اس کو کبھی نہ کبھی استعمال کرنا چاہیے، کبھی نہ کبھی کھانا ضرور چاہیے. حدیث کے مطابق نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ حلال اور حرام دونوں کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے جنت پہ جانے کے لیے. ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے، ایک نعمان بن بشیر ایک صحابی رسول گزرے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نماز پڑھوں 5 ٹائم کی، حلال کو حلال سمجھوں اور حرام کو حرام سمجھوں تو جنت میں جاؤں گا؟ تو آپ نے کہا ہاں. تو حرام کو حرام سمجھنے کے ساتھ ساتھ حلال کو حلال سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، یہ سمجھا رہی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ تو کھانے پینے کی چیز تھی. اسی طرح کچھ صوفی قسم کے لوگ نکاح سے پرہیز کرتے ہیں کہ عبادت میں خلل پڑے گا، اور نصارہ میں بھی یہ رجحان بہت زیادہ تھا اور ابھی بھی ہے، جس کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے نا، وہ جو راہب ہوتے ہیں وہ شادی وادی نہیں کرتے ان کے. اور جب قرآن کی آیات نازل ہوئی تھی نصارہ کے بارے میں تو کچھ صحابہ کرام میں نے بھی اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا تھا کہ کسی صحابی نے آ کے آپ سے کہا کہ میں نے تو سوچا کہ میں ساری عمر نکاح نہیں کروں گا اور میں ہر روز دن کے وقت روزہ رکھوں گا اور ساری رات عبادت کروں گا، تو آپ نے ان کو منع کر دیا کہ نہیں یہ غلط ہے. اسی طرح عثمان بن مظعون کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی شادی ہوئی تھی اور ان کی بیوی نے آ کے آپ سے شکایت کی تھی کہ یہ تو ہر رات کو پوری رات عبادت کرتے، تو آپ نے ان کو منع کیا. تو بات یہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حلال کام رکھا ہے. اب کھانے کے علاوہ آپ کو دوسری چیز سمجھا رہی ہوں کہ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، حلال چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم دیا ہے سورہ نور میں
وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، فطرت کا تقاضا ہے، تو نکاح کرنا چاہیے۔ اب اگر نکاح نہیں کرے گا انسان تو غلط کاموں میں پڑے گا۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ صحابہ کرام نے کچھ اس طرح کے خیالات کا اظہار کیا تھا ان آیات کے اوپر، تو بخاری کی روایت میں اس کے سلسلے میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ صحابہ کرام نے کچھ اس قسم کے خیالات پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ ساری رات عبادت کریں گے اور سارا ہر دن روزہ رکھیں گے اور یہ سب کچھ کریں گے، تو آپ نے صحابہ کو سخت تنبیہ کی اور فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں نے نکاح بھی کیے ہیں، رات کو سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، اور یہی میرا طریقہ ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ نے کیا سمجھا دیا کہ آپ نے حد بتا دی کہ طیبات کو اپنے پر حرام نہیں کرنا، اور ولا تعتدوا، اور حد سے نہیں گزرنا کہ آپ حد سے گزر جائیں کہ سب کچھ ہی چھوڑ دیں۔ تو یہ دونوں چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ حد سے بڑھنے کی ایک اور بھی صورت ہو سکتی ہے کہ انسان، ایک تو یہ بتا دیا نا کہ کھانا چھوڑ ہی دے بالکل، کہ تقویٰ ہے یا کسی اور وجہ سے کہ میں نکاح بھی نہیں کرتا، کھانا بھی نہیں کھاتا۔ دوسری صورت کیا ہے انسان کی کہ وہ حد سے بڑھ جائے، کہ وہ بہت زیادہ کھانا شروع کر دے، کہ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے کہ بھلا تو حرم طیبات، اب طیبات تو مجھے مل رہی ہیں تو میں کھائے چلے جاؤں، سارا زندگی کا مقصد یہی ہو جائے کھانا اور کھانا اور کھانا، تو اس کے بھی نقصانات ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لا تعتدوا، زیادتی بھی نہ کرو، کیونکہ دیکھیں زیادہ کھانا بھی صحت کے لیے نقصان ہوتا ہے، بیماریاں ہوتی ہیں اور عبادات میں فرق پڑتا ہے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف کھانے پینے اور اپنے اوپر اگر انسان خرچ کرنا شروع کر دے نا، کہ اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ جو حلال چیزیں اس کو اپنے پر حرام نہیں کرو، تو میں تو بے محابہ اپنے پر خرچ کروں اور اگلا جملہ بھول جاؤں ولا تعتدوا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر بھی تو نقصان ہے نا۔ اس لیے دیکھیں لمٹ لگائی گئی ہے، ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے، کہ طیبات کو حرام نہیں کرو لیکن دوسری طرف زیادتی بھی نہیں کرو، لا تعتدوا، لمٹس کے اندر جو طیبات ہے اس کو استعمال کرو ضرور، حرام نہیں کرو طیبات کو، لیکن باؤنڈریز کا خیال رکھو۔ پھر اسی طرح یہ جو حکم ہے نا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، یہ مادی چیزوں کے لیے بھی ہے، صرف کھانے پینے کے لیے نہیں ہے۔ میں نے پہلے جیسے آپ کو بتایا یہ ہر چیز کے لیے ہے، آپ کا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، کپڑے زیور مرغوبات سب کے لیے ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی حلال کی ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ولا تعتدوا کا خیال رکھیں۔ ہمارا دین جو مادی چیزیں ہیں نا، مٹیریلسٹک چیزیں ہیں، ان کے لیے قلبی دوری سکھاتا ہے لیکن جسمانی دوری نہیں سکھاتا۔ اب یہ بات بھی غور سے سمجھنے کی ہے۔ مٹیریلسٹک چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہی آپ کے کپڑے اور زیور اور برتن اور فلانا ڈمکانا جو بھی ہے۔ قلبی دوری دین سکھاتا ہے لیکن جسمانی دوری نہیں سکھاتا۔ قلبی دوری کیا ہونی چاہیے؟ کہ آپ کو ان چیزوں سے بہت زیادہ لگاؤ نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ شدید خواہش نہیں ہونا چاہیے کہ اگر یہ چیزیں نہیں ملیں گی تو میں غم میں گرفتار ہو جاؤں، کہ فلاں کے پاس بھی ہیرے کی انگوٹھی ہے، اس کے پاس بھی ڈائمنڈ کی رنگ ہے، میرے پاس تو ہے نہیں، تو میں تو دنیا کی بہت ہی مظلوم ترین خاتون ہو جاؤں۔ تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، یہ قلبی دوری ہے۔ قلبی دوری رکھیں کہ مل گیا تو ٹھیک ہے، حلال ہے، لا تحرموا طیبات، پہنے آپ احل اللہ لکم، لیکن نہیں ملا تو پھر اس میں ولا تعتدوا، اتنے غم میں نہ گرفتار ہو جائیں کہ مجھے نہیں ملا تو میں تو دنیا کی مظلوم ترین عورت۔ قلبی دوری رکھیں، جسمانی دوری نہ رکھیں، مل رہی ہے ضرور پہنے، لیکن اس میں بھی جب مل بھی رہا ہے آپ کو حلال طیب، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کو استعمال کرو جو حلال ہے، لیکن وہاں بھی لا تعتدوا کا خیال رکھنا ہے۔ اندھا دھن نہیں بناتے چلے جانا، جیسے لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ جو ہمارے پاس ہے تو ہم خرچ کیوں نہ کریں، نہیں، یہاں لمٹ لگائی گئی ہے، طیبات کو استعمال کرو جو حلال ہے، ولا تعتدوا، لیکن ذاتی بھی نہ کرو۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر مل گئی ہے حلال چیز تو استعمال کریں۔ کیسے استعمال کریں؟ حد اعتدال کے اندر رکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اترائے نہیں، دکھاوا نہیں کریں، اور اگر نہیں مل رہی تو اس کو اہمیت نہ دیں، کوئی بات نہیں، قلبی دوری رکھیں۔ تو لا تحرموا اور لا تعتدوا دونوں کو ہائی لائٹ کر لیں، یہ ہے طریقہ اس بات کو سمجھنے کا۔ ٹھیک ہے، دونوں ہیں برابر برابر، کہ جو حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، آپ کو کھانا پینا اوڑھنا جو بھی زیور کپڑا،
اگر زیور پہننا حرام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سونا اتارتے کیوں آپ کے لیے؟ تو پہنے، ٹھیک ہے، لیکن کل بھی دوری رکھیں گے، نہیں ملے تو نہ ملے کوئی بات نہیں، مل جائے تو پہنے، جسمانی دوری تو نہیں ہے، اور اس کے پیچھے بالکل انسان اپنی زندگی تباہ نہ کرے۔ اور لا تعتدوا کا ضرور خیال رکھیں کہ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ حلال چیزوں کو استعمال کریں اور بے محابہ کریں، نہیں، لمٹ لگا دی گئی، لا تعتدوا۔ اور کیوں نہیں اعتدال سے بڑھو؟ کیونکہ ان اللہ لا یحب المعتدین، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اس لیے آپ نے آگے بھی نہیں بڑھنا۔ تو اب اس آیت کا خلاصہ کیا بنتا ہے؟ اس کو سم اپ کر لینا، اس کے خلاصے کو، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے حلال کو حرام نہیں کرنا، یعنی بلا وجہ جو حلال چیزیں ہیں ان کو اپنے اوپر حرام کرنا جائز نہیں ہے۔ طیبات کو حرام نہ کرو، اور اس میں کھانا پینا، سونا، لباس، مرغوبات، جائز خواہشات سب آ جاتی ہیں۔ جو حلال خواہشات ہیں، جو آپ کے حلال لباس ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے پہن سکتے ہیں، کہ پھٹا پرانا پہننا کوئی تقوی کی نشانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حلال دیا پہنے، لیکن لا تعتدوا کا خیال رکھیں گے۔ پھر یہ کہ میں نے آپ کو اگلا پوائنٹ بتایا ہے کہ حلال کو نہ عقیدتاً حرام ٹھہرانا ہے نہ عملاً، ٹھیک ہے، وہ آپ کو ایکسپلین کر چکی، کیونکہ حلت اور حرمت کا حق صرف احکم الحاکمین کے پاس ہے۔ اگر ہم اس میں خود ساختہ طریقے اپنائیں گے کہ حلال چیز کو کوئی تقویٰ سمجھ کے حرام کر لیں گے، یا کسی کی عقیدت میں کر لیں گے، عملاً کر لیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ زندگی مشکل ہو جائے گی۔ جیسے بعض صحابہ نے سوچا بھی تھا نا، کہ انہوں نے خود سے سوچا نا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ نکاح نہیں کرتے، اور تو کیا ہوا؟ پھر اللہ کے حکم کے خلاف بھی ہوگا اور زندگی مشکل ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح اگر کوئی اعتقاد کے ساتھ حلال کو حرام سمجھے گا تو اعتقادی کفر میں شامل ہو جائے گا۔ اعتقاد اگر کوئی چیز رکھتا ہے کسی حلال چیز کے بارے میں کہ یہ حلال حرام ہے، اور ہے وہ حلال چیز، جیسے ابھی میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ یہ میں نے خود سنا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل کالی مرغی نہیں کھانا چاہیے کیونکہ وہ تو صدقے کے لیے دی جاتی ہے۔ اب یہ اعتقاد رکھ لیا نا آپ نے، وہ تو حلال ہے، کس نے کہا کہ کالی مرغی حرام ہے؟ تو یہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ اعتقادی کفر میں آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر قول سے کوئی کہہ دے کہ نہیں میں تو کبھی بھی بالکل بھی نہیں کھا سکتا، تو یہ قسم کے طور پر آ جائے گا، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، متقی کھانے سمجھنے کے لیے اور کہلوانے کے لیے اگر آپ نے حلال کو چھوڑ دیا کھانے پینے میں یا پہننے میں یا نکاح کرنے میں یا کسی میں، تو بدعت ہو جائے گی۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کہا نا کہ میرا طریقہ کیا ہے کہ میں تو نکاح بھی کیا، سوتا بھی ہوں اور روزے بھی رکھتا ہوں، لیکن چھوڑتا بھی ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، تو بدعت ہو جائے گی۔ پھر تو نصارہ کی طرح ترک دنیا کا رویہ اگر اپنا لیا تو شرک فی الحکم میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ حلال کھاؤ، حلال چیزیں جو بھی آپ کو دی ہیں کھاؤ پیو استعمال کرو، اپنانی ہے، لیکن ولا تعتدوا کا خیال رکھنا ہے، یعنی صرف لذات، شہوات اور مرغوبات کے پیچھے نہیں لگے رہنا، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو حلال چیزیں اس کو استعمال کرو تو ان کے پیچھے نہیں پڑ جانا، غلوف نہیں کرنا کسی بھی طریقے سے، ہر حلال حرام چیز میں افراط و تفریط سے بچنا ہے، نہ ذاتی کی طرف جانا ہے اور نہ کمی کی طرف جانا ہے۔ یہ بھی نہیں کرنا کہ ہر چیز اپنے پر حرام خواہ خواہ کر لیں، اور یہ بھی نہیں کرنا کہ بس پھر اس کے استعمال میں حد سے آگے بڑھ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ لا یحب المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا۔ تو بتایا یہ گیا ہے کہ ہمارا دین میں رحبانیت یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ نے جو حلال کیا اس کو بھی چھوڑ دیں، بلکہ ہمارے دین میں رحبانیت یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور اللہ کے ڈر کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کو استعمال کریں۔ پھر مزید تاکید ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور کھاؤ جو بھی اللہ تعالیٰ نے تم کو رزق دیا ہے، حلالًا طیباً، حلال اور طیب، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی انتم بہ مؤمنون، وہ ذات جس کے ساتھ تم ایمان لاتے ہو۔ اب یہ کیا کہا گیا؟ پھر کہا جا رہا ہے، پھر سمجھایا جا رہا ہے کہ کھاؤ، کتنا کھاؤ؟ اتنا کھاؤ جتنا جسم کو تقویت ملے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کھاؤ، کہ 3 حصے کرو پیٹ کے، اور ایک کھانے کے لیے، ایک سانس کے لیے اور ایک پانی کے لیے، اتنا کھاؤ کہ بیماری نہ پکڑے۔ اور کس میں سے کھاؤ؟ مما رزقکم اللہ، جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے، لیکن رزق میں شرط کیا ہے؟ حلالً طیب ہونا چاہیے، حلال بھی ہو۔ حلال کیا ہوتا ہے؟
یعنی حلال کے لیے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، حلال کی ڈیفینیشن یہ کہ چیز جو ہے وہ ذات میں بھی حلال ہو، حلال فی ذات ہی، اور حلال فی کسبی بھی ہو، کسب میں بھی حلال ہو، یعنی چیز خود حلال ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا ہے، اور اس کو کمانے کا طریقہ بھی حلال ہو، تو حلالن کھاؤ اور طیب کھاؤ، طیب مرغوب صاف ستھری تازی یہ سب کھاؤ، تو حلال و طیب کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی حکم صرف کھانے کا نہیں ہے، اکل کا لفظ میں نے پچھلی کسی تفسیر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ صرف کھانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، کھانے کے لیے طعام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہاں پر بھی یہ حکم ہر چیز کے لیے ہے کہ ہر چیز میں کو استعمال کرو جو حلال ہے اور طیب ہے، اس کو استعمال کریں، ہر چیز میں حلال اور طیب کا خیال رکھیں، جیسے صرف کھانے میں نہیں، نکاح میں بھی آپ نے خیال رکھنا ہے نا کہ حلال اور طیب سے نکاح کرنا ہے، محرمات سے نکاح نہیں کرنا، جس کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں جن سے نکاح نہیں ہوتا، تو وہاں بھی حلال طیب کا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ تو اس ہر چیز میں یہ خیال رکھنے کو کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ پیو، کھاؤ پیو سے مطلب یہ کہ ہر چیز کو برتو، عمل کرو، اس کو استعمال کرو جو اللہ تعالیٰ نے حلال دی ہے اور طیب بھی ہے، اس کو خیال کرو، اس کو استعمال کرو، اور واتقوا اللہ الذی، اور اللہ سے ڈرو جس کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب یہ کیا بات کہہ دی اللہ تعالیٰ نے ویسے کہ کھانے پینے کو اللہ تعالیٰ نے، طیب کھانے کو، طیب پہننے کو، طیب برتنے کو تقوی سے جوڑ دیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مومنون، اس کا کیا مطلب؟ اس کا بہت گہرا مطلب ہے کہ حلال طیب کھاؤ، پہنو، استعمال کرو، لیکن اللہ کے تقوی کے ساتھ کرو، یعنی اللہ کا ڈر تمہارے اندر موجود ہونا چاہیے، حلال چیزوں کے استعمال کرنے میں بھی، کھانے پینے میں بھی، پہننے میں بھی، برتنے میں بھی اللہ کا ڈر موجود ہونا چاہیے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر حد اعتدال کراس نہیں ہوگی، لا تعتدو کی طرف نہیں جاؤ گے، اور پھر حلال طیب بھی استعمال ہوگا، حرام کی طرف بھی نہیں جاؤ گے۔ تو واتقوا اللہ اس لیے کہا گیا کہ تقوی کے ساتھ ساری حلال چیزوں کو استعمال کرو، پہنو، عمل کرو، لیکن تقوی کے ساتھ اللہ کا ڈر موجود ہونا چاہیے۔ اللہ کا ڈر موجود ہوگا تو تم مولا تعتدو نہیں کرو گے، کبھی بھی نہیں کرو گے، اور حلال و طیب کبھی چھوڑو گے بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ جتنا حکم ہے، جیسا حکم ہے، اس کے باؤنڈریز کے اندر رہ کر ہر چیز کو کرو گے، اگر اللہ کا ڈر تمہارے اندر موجود ہوگا جس کے اوپر تم ایمان لاتے ہو۔ اور دوسری بات اس کے اندر، دوسرا معنی یہ ہے کہ حلال طیب کھا کر، استعمال کر کے بھی ایمان میں خلل نہیں پڑنا چاہیے، یعنی آپ ساری حلال چیزیں استعمال کر رہے ہیں، چاہے سونا ہے یا زیور ہے یا کپڑا ہے یا پہننے میں یا نکاح کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ سب ایمان کے ساتھ کرنا چاہیے، اور ایمان میں کمی نہیں آنا چاہیے کہیں بھی، ایمان ہر جگہ ساتھ موجود ہونا چاہیے، اور ایمان میں بڑھتے رہنا چاہیے، اور عاجزی اور شکر گزاری پیدا ہونا چاہیے انسان کے اندر، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو بات وہی ہے کہ آپ اس کو، اس آیت کو بھی اگر سم اپ کریں کہ ہر وقت لذات کے پیچھے نہیں پڑے رہنا چاہیے، صرف کھانے کی فکر نہیں ہونا چاہیے، صرف پہننے کی فکر نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری طرف یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کھانے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، یا کپڑے بالکل ہی چیرے لگا کے آپ پہنے ہوئے جبکہ آپ کے پاس موجود ہے۔ تو کھانا کا جہاں تک تعلق ہے، اگر آپ اعتدال میں رہتے ہوئے کھاتے ہیں اور حلال طیب کھاتے ہیں تو اس سے، اس کے آپ کے اعمال پر بھی اثر پڑتا ہے، اعمال نیک ہو جاتے ہیں، ایٹیچیوڈ پر غذا اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ چیز تو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں نا کہ لام الخنزیر جو کھاتے ہیں ان کے کیوں اخلاقیات بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ حلال طیب کھائیں گے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کھائیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی وہ کھائیں گے، تو آپ کے ایٹیچیوڈ پر فرق پڑے گا، آپ نیکی کی طرف زیادہ مائل ہوں گے، عبادات صحیح طریقے سے ہوگی، کر کے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں کھاتے تو کھا کے دیکھیں۔ تو یہ بھی ایک اس کے اندر بہت بڑا سبق اور فیکٹر ہے۔ پھر یہ بھی اس کے اندر سبق اور سمجھنے کی بات ہے کہ اگر انسان دنیا کے لذات اور شہوات سے قلبی اور ذہنی طور پر دور رہنا چاہتا ہے نا، لذات اور شہوات سے قلبی ذہنی طور پر دور رہنا چاہتا ہے، جسمانی طور پر دور نہیں ہے، استعمال کرتا ہے، لیکن اس کو اتنی زیادہ شوق نہیں رکھتا، اتنا زیادہ پاگل نہیں ہے دنیا کی چیزوں کے پیچھے، شہوات کے پیچھے، لذات کے پیچھے، قلبی دوری رکھتا ہے، تو یہ کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے آخرت کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ قلبی دوری رکھیں، جسمانی بے شک نہ بھی رکھیں، جسمانی طور پر آپ استعمال کریں، ہاں حلال طیب چیزوں سے جسمانی دوری ٹھیک نہیں ہوتی،
چاہے کھانا پینا ہو یا نکاح ہو یا کوئی آپ کی جائز خواہشات ہیں، پہننا اوڑھنا ہے تو آپ کریں. یہی تو کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ آپ پہنے، اچھا پہنے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے سب کچھ کریں، لیکن کس چیز کا ذہنی دوری رکھیں، اس سے قلبی دوری رکھیں. ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، ان کے پیچھے پاگل نہیں ہونا چاہیے، ان کو زندگی کا مقصد نہیں بنانا چاہیے. لا تعتدو کا حکم دے دیا گیا ہے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اچھی غذا بھی کھائی نا جب میسر آئی. گندم کی روٹی بھی کھائی ہے آپ نے لیکن بہت کم، گوشت بھی کھایا ہے، آپ کو پسند بھی تھا دستی کا گوشت، کھجور بھی کھائی ہے، دودھ بھی پیا ہے، پھل بھی کھائے ہیں، اور اسی طرح جب نہیں ملا تو نہیں بھی کھایا. تو کبھی آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں گوشت نہیں کھاتا اور میں دودھ نہیں پیتا یا میں کھجور نہیں کھاتا. تو یہ سوچنے سمجھ نکاح بھی کیے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح جب آپ کو کبھی اچھا لباس ملا یا من کی چادر آئی یا کچھ آئی تو آپ نے اس کو استعمال بھی کیا، لیکن لا تعتدو کے ساتھ. یہ ساری چیز جو ہے خیال رکھنے کی ہے. تو یہ سارا اس کا خلاصہ تھا. امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہاں ایک آیت مجھے آپ کو اور سنانی تھی، وہ سوری اس کو نوٹ کر لیں اس میں، کہ یہ جو حلال طیب کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ حلال طیب کھانے سے انسان کے اعمال پہ اثر پڑتا ہے، تو اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. سورہ المومنون کی آیت نمبر 52 ہے. اللہ تعالیٰ رسولوں کو کہتے ہیں یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اے رسولو طیبات میں سے کھاؤ اور عمل صالح کرو. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ طیب کھانے کا اثر اعمال کے پر ہوتا ہے اور انسان عمل صالح کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کھائیں تو پھر انسان اچھے عبادات کی طرف زیادہ متوجہ رہے گا. اور طریقہ بھی اگر وہی ہو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بھر بھر کے نہیں کھائے، پیٹ کے 3 حصے کر کے کھائے. اور اسی طرح سورہ الاعراف کی ایک آیت کو بھی آپ ریفرنس میں لکھ لیں. سورہ الاعراف میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ الاعراف 32 ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مر حرمت زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کس نے حرام کیا ہے تمہارے لیے ان زینتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نکالی ہیں، اپنے بندوں کے لیے نکالی ہیں، اور طیب چیزوں کو رزق میں سے. یعنی کسی نے بھی نہیں حرام کیا. جو اللہ تعالیٰ نے زینت آپ کے لیے نکالی ہے، کپڑوں کے لیے نکالے ہیں، زیور نکالے، تو اس کو استعمال کریں. لیکن وہی بات ہے لا تعتدو کا خیال رکھیں، اور بہت زیادہ قلبی جو ہے ذہنی قربت ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اگر جسمانی ہو بھی تو نہیں ہونا چاہیے. اور دونوں آسپیکٹ کا خیال رکھنا ہے. لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اور دوسری طرف ولا تعتدوا، کیونکہ ان اللہ لا یحب المعتدین ہے. تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.